السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے ہم دشت تھے کہ دریا، رائٹر فائزہ افتخار۔ اس ناول کو سلیکٹ کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ناول فائزہ افتخار کی لکھی ہوئی ہے اور ان کی ناولس بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ جن لوگوں نے بھی ان کی ناولس ریڈ کر رکھا ہے سب جانتے ہیں۔ ہماری ناول فیملی بیسڈ کہانی ہے اور جوائنٹ فیملی بیسڈ کہانی ہے، کانٹریکٹ میرج بیسڈ کہانی ہے، فورس میرج بیسڈ کہانی ہے اور آفٹر میرج بیسڈ کہانی ہے۔ اس ناول میں جو لوگ دوسرے ممالک میں کمانے کے لیے جاتے ہیں ان کی زندگی بیان کی گئی ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، انہی کی کہانی ہے، سمجھیے حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ بہت پیاری، بہت خوبصورت سی ناول ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی اس ناول کو ریڈ کریں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ تو سن کر بھی یقین نہیں آنا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظم ایسا کیسے کہہ سکتی ہے، اور وہ بھی میری بیٹی کے لیے، میری زینب کے لیے؟ میری ہی ماں جائی ہے وہ، کیسے میری بیٹی کو وہ سوچ رہا تھا؟ لیکن منصور کی آواز نے اس کے سوچنے سمجھنے کی باقی صلاحیتیں بھی منجمد کر دی۔ بالکل درست فیصلہ کیا آپ نے باجی، وہ تو میرا بیٹا فاصلے کے چکر میں تھے، میں نے صاف انکار کر دیا تو آپ کو چکر دینے لگے۔ میں تو چھوٹا ہوں، مزید سچ نہ کہہ سکا۔ اچھا ہوا آپ نے کھری کھری سنا دی، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ بات جو اب آپ کہہ رہی ہیں نا وہ بھی کہہ دینا چاہیے۔ آخر آپ بڑی ہیں، کہہ سکتی، اس نے اکسایا، مگر ناظمہ نے جیسے بڑا احسان کرتے ہوئے کہا، اب کیا کرے، آخر ہے تو بھائی۔ اور پھر کہتے کہتے رک گئی۔ شاید اس نے اب تک دوسری والی بات منصور اور فاطمہ کو نہیں بتائی تھی۔ اور فاطمہ، تم اتنی بے فکر مت بیٹھو، کیا پتا بھائی جان تمہارے پاس آ جائے، آخر تمہارے دو بیٹے ہیں اور تم تو ہو ہی بے وقوف۔ ان کی مسکین سی شکل دیکھ کر کہیں نرم نہ پڑ جانا، یہ منصور کی بیوی تھی، اس کی چھوٹی بھاوج۔ کتنا تمسخر تھا اس کے لہجے میں اپنے جیٹ کے لیے۔ سرمد نے جھرجھری لی، نہیں بھابھی، وہ جانتے ہیں میرے دونوں بیٹے زینب سے کئی سال چھوٹے ہیں۔ ہمیشہ کی کم کو فاطمہ نے جواب دیا۔ اس گمان میں مت رہنا، عمروں کا فرق ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے بھلا۔ اس نے وحشت زدہ سا ہو کے اس گھر کو دیکھا جو اس نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا، یہ سوچ کر کے عمر بھر کی مشقت کے بعد وہ یہاں سستانے کے لیے آئے گا، لیکن اس گھر کی پناہیں نہ اس کے لیے گرم جوش تھی نہ اس کی اولاد کے لیے۔ یہ گھر پہلے بھی اس کے لیے مکان تھا اور اب بھی مکان ہی ہے، ایک پرایا مکان۔ آج سے 8 سال پہلے بھی وہ اس گھر میں نہیں، اس مکان میں آیا تھا، تب اسے بنے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، لیکن تب بھی اسے وہ کونے والا کمرہ ہی ملا تھا، اور تب بھی اس کے حصے میں اتنا ہی گریز آیا تھا، نہیں اتنا نہیں جتنا اب آیا ہے۔ اب تو یہ گریز لا تعلق اجتناب اور حقارت سے ضرب کھا کھا کے کئی گنا زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب امریکہ کے ویزا ملنا اتنا مشکل نہ ہوتے تھے، اس لیے بی اے کرنے کے بعد 4 سال تک دھکے کھانے کے بعد جب اچانک اسے پہلی ہی بار اپلائی کرنے کے بعد ورکنگ ویزا مل گیا، تمہارے حیرت اور خوشی کے وہ یہ تک سوچنا بھول گیا کہ ٹکٹ کا انتظام کیسے کرے گا اور وہاں کس کے پاس جائے گا۔ جاننے والوں میں دور دور تک امریکہ کوئی نہیں پہنچا تھا۔ جب جی بھر کے خوش ہو لیا تو یہ فکر لے بیٹھ گیا کہ آخر جانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ آخر اماں نے بچا بچا کے رکھے اپنے 2 کنگن اور ناظمہ کے جہیز کے لیے بنائے چند تولے کے زیورات بیچ دیے۔ ابا کا پرانا اسکوٹر بھی چند ہزار میں بک گیا۔ ناظمہ نے میٹرک کے بعد گھر بیٹھ کر ٹیوشنز پڑھا کے جو تھوڑی بہت رقم جمع کی تھی وہ بھی اس کے حوالے کی۔ نہ مکان اپنا تھا نہ دکان، جیسے بیچا جاتا، اس لیے جو کمی رہتی تھی وہ قرضہ لے کر پوری کی گئی۔ سود پر قرضہ بھی کتنے جتنوں کے ساتھ ملا، اور یوں اس نے کتنی ہی امیدوں، کتنی ہی آرزوؤں کے بوجھ کے ساتھ اس اجنبی سرزمین پر پہلا قدم رکھا۔ وہ یہاں بالکل اجنبی تھا، ایک دم انجان۔ گھبراہٹ سے سوا بے چینی تھی، اور بے چینی سے بڑھ کے لاچاری، اور اس سے بھی زیادہ اذیت ناک وہ ہراس تھا جو اس کی ہڈیوں تک میں اترتا جا رہا تھا۔ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کیسے جاؤں، کہاں رہوں؟ ایئرپورٹ سے وہ نکل تو آیا، مگر اب سڑک پر کھڑا ان سوالوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ کسی ایسے ہوٹل کے بارے میں نہیں جانتا تھا جہاں کم سے کم روپے خرچ ہو۔ اسے اپنی جیب میں موجود معمولی سی رقم کا بھی اندازہ تھا، اور یہ احساس بھی تھا کہ نہ جانے اور کتنے دن انہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے۔ کتنے ہی قصے سن رکھے تھے
کالوں کی دہشت گردی کے یہ خوف اسے سہمائے دے رہا تھا کہ اگر کسی نے یہ چند ڈالر بھی ہتھیا لیے تو وہ کیا کرے گا۔ آس پاس سے گزرنے والے دیو ہیکل لمبے تڑنگے لال لال آنکھوں والے کالوں کو دہشت زدہ سا دیکھ رہا تھا۔ جب ایک اور سیاہ فام نے اس کے بالکل سامنے ٹیکسی روکی۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور ساری انگریزی گھٹنوں کے بل جا گری۔ احمقوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگا۔ ڈرائیور نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس کا سر اور زور زور سے ہلنے لگا۔ وہ سیاہ فام غور سے اسے دیکھنے لگا، جس پر سرمد مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ او کم آن یار! اس کے منہ سے یار کا لفظ سن کر وہ جھٹکا کھا کے پیچھے مڑا۔ جامنی ہونٹوں سے بڑے بڑے سفید دانت نکلے۔ وہ شاید مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ اس نے اپنی ہی زبان میں پوچھا۔ میں کچھ سمجھ لیتا ہوں، بول نہیں سکتا۔ دراصل میں 2 پاکی اور ایک انڈین کے ساتھ روم شیئر کرتا ہوں۔ اب سرمد کی سمجھ میں اس کا یار کہنا آ گیا تھا۔ اگرچہ صرف ایک جانا پہچانا سا لفظ سن لینے کے بعد کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لینا سراسر بیوقوفی ہے، مگر اسے کسی کا ہاتھ تو تھامنا تھا، اس لیے اللہ کا نام لے کر اس کی یلو کیب میں بیٹھ گیا۔ دل میں صرف یہ امید تھی کہ اس کا واسطہ 2 پاکستانیوں سے ہے، شاید ان کے دوست سے ملازمت کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ سیاہ فام نے اپنا تعارف مائک کہہ کے کرایا تھا۔ مائک سے اس نے التجا کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ اپنے پاکستانی دوستوں سے اس کی ملاقات کروا دے۔ اس وقت تو مشکل ہے، سب اپنے اپنے کام دھندے پر ہے، انہوں تو اوور ٹائم لگاتا ہے، تم رات کو مل لینا، ایڈریس مجھ سے لے لو۔ اچھا پھر ایسا کرو، مجھے کسی ایسی جگہ اتار دو جہاں کم سے کم کرایہ دینا پڑے۔ یوں کیوں نہیں کرتے کہ میرے ہی فلیٹ میں چلے چلو، روم اس وقت خالی ہوتا ہے، تم چند گھنٹے آرام کر لو۔ سعید سب سے پہلے آتا ہے، میں اس کے لیے چٹ چھوڑ جاؤں گا کہ وہ تم سے بات کر لے۔ سرمد نے سر ہلا دیا، مگر جیسی ہی ٹیکسی ایک گندی تنگ اسٹریٹ میں مڑی، اس کا دل ڈوب گیا۔ دونوں طرف اونچی اونچی عمارتیں تھیں جن میں کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھیں۔ وہ ہر طرف سیاہ فام چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے لے کر تنگ سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ادھر لفٹ ہے مگر سالوں سے بند پڑی ہے۔ 3 منزلہ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر دو کمروں کا مختصر سا فلیٹ تھا، جس کے ایک کمرے میں 4 لوگ کرایہ شیئر کرتے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کی دیوار پر آویزہ کل اسے اندر تک پرسکون کر گئے۔ اسے یقین آ گیا کہ ضرور یہاں 2 پاکستانی مسلمان رہتے ہوں گے۔ اس نے بے فکری سے نیند پوری کی۔ مائک میزبانی کے فرائض نبھاتے ہوئے اس خواہ مخواہ کے مہمان کو کافی کے ساتھ بسکٹ اور فش سینڈوچز بھی دے گیا تھا۔ سعید اور پھر انواع سے ملنے کے بعد اس کا رہا سا خوف بھی دور ہو گیا۔ دونوں نے اس کی مدد کا وعدہ تو کیا، لیکن کمرے میں مزید کسی فرد کی گنجائش نہ نکالنے کا بھی صاف صاف ذکر کر دیا۔ یار کام یہاں بہت ہے، محنتی بندے کے لیے تو بہت ہی زیادہ۔ کل صبح ہی کسی نہ کسی اسٹور پر لگوا دوں گا۔ مجھے یہاں آئے 8 سال ہو گئے ہیں، ڈالر اتنے نہیں بنائے لیکن واقفیت بہت بنائی ہے۔ البتہ رہنے کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے اگر 4 کے بجائے 5 لوگ کرایہ شیئر کریں۔ اپنی تو بچت ہے، لیکن تم خود ہی دیکھو، کیا کمرے میں 4 لوگوں کی بھی گنجائش ہے؟ آنند نائٹ ڈیوٹی دیتا ہے، صبح صبح آتا ہے جب ہم لوگ کام پر نکل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آنے سے پہلے نکل جاتا ہے، اس لیے گزارا ہو رہا ہے۔ اب یا تو تم بھی کوئی نائٹ ڈیوٹی ڈھونڈ لو یا پھر کوئی اور ٹھکانہ۔ اتنا بتا دوں، نائٹ ڈیوٹی میں آمدنی ذرا نہیں، خاص طور پر کسی اسٹور میں۔ مائک نے اسے پارکنگ میں کھڑی اپنی ٹیکسی میں سونے کی اجازت دے دی اور ایک فالتو کمبل بھی۔ سعید درست کہہ رہا تھا، دوسرے ہی روز اسے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے گروسری کے شعبے میں سیلزمین کی جاب مل گئی۔ کام آسان تھا، بس مسلسل کئی گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دینا پڑتی تھی۔ فی الحال نیو یارک میں ان تینوں کے علاوہ اس کا کوئی شناسہ نہیں تھا، اس لیے ٹیکسی میں راتیں بسر کر لینا گوارا کر لیا، لیکن دوسرے ٹھکانے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ چند دنوں بعد جب وہ شہر سے کچھ واقف ہو گیا تو اس نے مائک سے رات کو اس کی یلو کیب چلانے کی اجازت مانگی، اسے حصہ دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن مائک نے کمال مہربانی سے کسی قسم کی رقم کے عوض کے بغیر اسے ٹیکسی استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ 3 مہینے کے مختصر سے عرصے میں اس نے 4 جگہ سیلزمین کی نوکری کی۔ شام سے لے کر رات 1:30-2 بجے تک وہ آرام کرتا، پھر ایئرپورٹ تک اپنا بیڈ روم ڈرائیو کر کے لے جاتا۔ صبح تک بعض اوقات 2-3 سواریاں مل جاتی۔ گزارا ہو ہی رہا تھا، لیکن ابا کا ہر خط اسے بے چین کر دیتا اور وہ گزارے کو ناکافی سمجھنے پر مجبور ہو جاتا۔ قریب تھا کہ وہ مایوس ہو کے اپنے امریکہ آنے کے فیصلے کو بے وقوفی قرار دے دیتا کہ اچانک اس کی ملاقات شمسی صاحب سے ہوئی۔ شمسی صاحب اس اسٹور کے مالک تھے جہاں آج کل وہ
کیشیئر تھا۔ اس کی محنت اور سب سے بڑھ کے شرافت کے قائل ہو گئے۔ امریکہ میں یہ ان کا واحد اسٹور نہ تھا بلکہ صرف نیو یارک میں ہی ان کے 2 اور اسٹور، ایک پیٹرول پمپ اور ایک درمیانے درجے کا ہوٹل بھی تھا۔ ان کا ہوٹل آج کل خسارے میں جا رہا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ہائی کوالیفائڈ مینیجر بھی بدل کر دیکھے مگر فائدہ نہ ہوا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگا کہ سرمد ان کے ہوٹل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے سرمد کو موقع ملا خود کو ثابت کرنے کا، اس نے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ ہوٹل جس علاقے میں تھا وہاں انڈین اور پاکستانیوں کی خاصی تعداد بستی تھی، جبکہ مینیجر امریکن تھا اور دیگر عملہ بھی زیادہ تر مقامی ہی تھا۔ سرمد نے ایسا ماحول پیدا کیا جس میں ایک ایشیائی شخص کے لیے خاصی کشش تھی۔ سرمد نے انٹیریئر ڈیکوریشن میں ایسی تبدیلیاں پیدا کی جن سے اضافی خرچہ بھی نہ ہوا اور مشرق کے سارے رنگ واضح ہو گئے۔ لوک موسیقی کی دھنیں بجنے لگی۔ ڈائننگ ہال میں مشرقی برتنوں کا استعمال شروع کیا۔ رہائشی کمروں میں بھی یہی اہتمام کیا گیا۔ چند ہی مہینوں میں خاصا فرق پڑا اور وہ ہوٹل نیو یارک آنے والے پاکستانی اور ہندوستانیوں کا دل پسند مقام ہو گیا۔ شمسی صاحب نے اسے مینیجر بنا دیا۔ وہ اور دل لگا کے محنت کرنے لگا۔ اب اس نے ٹیکسی میں سونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسی ہوٹل کے آرام دہ کمرے میں مقیم تھا۔ اب اس نے کافی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کھانا بھی چھوڑ دی۔ اس کے لیے اسپیشل ٹرے سچ کے ہوٹل کے کچن سے آتی۔ اس نے لمبے لمبے بینک ڈرافٹ لاہور بھیجنے شروع کر دیے۔ وہ مطمئن تھا جس رفتار سے ترقی کر رہا تھا شاید اگلے ہی سال قرضہ بھی اتر جاتا اور اس سے اگلے سال ناظمہ کی شادی دھوم دھام سے ہو جاتی اور اس سے اگلے سال منصور کا داخلہ میڈیکل کالج میں۔ اس کے بعد اماں ابا کے ساتھ حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اماں کی پسند کی گئی اچھی لڑکی سے وہ شادی کرے گا اور بس کچھ سال اور دن رات محنت کر کے اتنی رقم جمع کر لے گا کہ پاکستان میں مستقل سیٹ ہو کے ایک اچھا سا گھر بنا سکے، ایک کاروبار شروع کر سکے۔ وہ آنے والے برسوں کی پلاننگ کر کے شدید محنت کر رہا تھا۔ تبھی شمسی صاحب کی بات نے اسے بوکھلا کے رکھ دیا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کلثوم شمسی سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ کلثوم طلاق یافتہ ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے شوہر سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دونوں کا ساتھ چند مہینے ہی رہا۔ وہ کمبخت اس کی دولت کے چکر میں تھا، اسی لیے اس معصوم کو پھنسا کے۔ خیر کلثوم تب کم عمر تھی۔ میں نے جلد ہی اس فریبی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پھر کئی سال کلثوم نے دوبارہ شادی کی حامی نہیں بھری، لیکن میں اسے یوں دنیا کے جنگل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ عرصے بعد میں نے کسی شخص پر بھروسہ کیا اور وہ تم ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم کلثوم کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوگے، لیکن سر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی مجھ پر بہت سی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ میں بالکل خالی ہاتھ یہاں آیا تھا، بلکہ اپنے مفلس باپ کو اور بھی خالی ہاتھ کرایا تھا۔ ابھی تک تو میں یہ بمشکل قرضہ اور سود ہی چکا پایا ہوں۔ میرے گھر کے حالات تو جو کہ تو ہے۔ بہن کی شادی کرنا ہے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور بہن زیر تعلیم ہے۔ میری ماں کا برسوں پرانا خواب اپنی چھت کا ہونا ہے۔ مجھے انہیں کرائے کے مکان سے اپنے مکان تک لانا ہے۔ مجھے وہ کہتا چلا جا رہا تھا کہ شمسی صاحب نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ یہ تو بہت لمبا پروگرام ہے اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ یہ سب کرنے کے بعد تم اپنا گھر بساؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم بوڑھے ہو جاؤ گے سرمد، لیکن ذمہ داریوں کا یہ بوجھ کم نہ ہوگا۔ زندگی پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارے خاندان کا۔ تم اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹتے ہوئے بھی یہ فرض ادا کر سکتے ہو، لیکن دوہری ذمہ داریاں۔ اس نے ایک اور عذر پیش کرنا چاہا، لیکن شمسی صاحب نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ کیسی ذمہ داری؟ کلثوم سے شادی کے بعد تمہارا بوجھ بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا۔ ظاہر ہے ظہور احمد شمسی کا داماد ایسا ویسا شخص تو ہوگا نہیں۔ تم صرف اس ہوٹل کے مینیجر نہیں بلکہ مالک ہوگے۔ یہاں نہیں، میرے ولا میں رہو گے۔ جو کام تم کئی سالوں میں کرو گے وہ چند مہینوں میں ہو جائے گا۔ اور ذرا سا سوچو کہ اگر کسی وجہ سے ملازمت بھی نہ رہی تو کیا پھر سے راتوں کو ٹیکسیاں چلاؤ گے؟ شمسی صاحب نے اسے لالچ میں گھیرنے کے ساتھ ساتھ ڈراوا بھی دیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور چند ہی دنوں بعد کلثوم احمد شمسی کا شوہر بن گیا۔ کلثوم جو کم کے نام سے مشہور تھی، جس کا باپ پاکستانی تھا اور ماں کوئی غریب امریکن سیاہ فام عورت تھی، جس نے شادی کے 6 مہینے بعد ہی طلاق لے لی تھی اور پھر 2 دن کی کلثوم کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کے خود اپنے بوائے فرینڈ کے فلیٹ پر واپس چلی گئی تھی۔ تب کراچی سے نئے آنے والے ظہور احمد شمسی کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا، ورنہ شاید وہ ایسا تگڑا شوہر کبھی نہ چھوڑتی۔ پھر ظہور احمد دن بدن ترقی کرتا شمسی صاحب بن گیا اور سانولی سی موٹے نکوش والی کلثوم بھی جوان ہو گئی۔ حالات بدلتے ہی اس کی شرابی بیوی نشے میں دھت ایک بار پھر اس کے پاس آئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو اس کے سائے سے بھی محفوظ رکھنے کی خاطر اس کا منہ سختی سے بند کر دیا، وہ بھی چند $100 ماہوار کے عوض۔ خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کی شراب کا خرچہ نکل آیا، اس نے خوب پی اور ایک دن اسی عالم میں مر گئی۔ شمسی صاحب نے بیٹی پر شدید سختی کر رکھی تھی۔
وہ یہاں کے ماحول سے بھی خوفزدہ تھے اور کلثوم کی رگوں میں دوڑتے اس کی بدکماش ماں کے خون سے بھی خائف تھے، لیکن کاروبار کی مصروفیت انہیں بیٹی کی طرف مکمل توجہ رکھنے سے روکتی تھی۔ ابھی وہ 16 سال کی ہی ہوئی تھی کہ ایک بنگلہ دیشی مسلمان عنایت اللہ کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ شمسی صاحب اچھی طرح جانتے تھے ان کی بیٹی معمولی شکل و صورت کی ہے، یہ گنجا ہونا وہ بیٹی کے ذریعے باپ کی دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لیکن وہ بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اس خوف سے اس کی شادی تو کر دی، لیکن ساتھ ساتھ داماد کی انکوائری بھی جاری رکھی، اور جیسے ہی ڈھاکے میں موجود اس کی 2 بیویوں اور 7 بچوں کی خبر ملی، بیٹی کو مطلع کیا اور پہلی فرصت میں طلاق دلوا دی۔ کم یعنی کلثوم اس واقعے کے بعد ہر درجے دل برداشت ہو گئی۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور شادی کا تجربہ دہرانے سے صاف انکار کر دیا۔ کئی سال تک شمسی صاحب نے بظاہر اسے اس کے حال پر چھوڑے رکھا، لیکن اصل میں اندر ہی اندر اس کا گھر بس جانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا کاروبار، ان کا سب کچھ ان کی بیٹی کو ہی ملے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ جو بھی شخص ان کا داماد بنے گا، یہ کاروبار اسے ہی سنبھالنا ہے۔ پھر کیوں نہ وہ خود دیکھ بھال کے ایسا شریف، محنتی، قابل بھروسہ اور مجبور شخص تلاش کرے جو ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کا بھی سہارا بنے۔ داماد کا مجبور اور شریف ہونا ان کی اولین ترجیح تھا۔ سرمد میں انہیں یہ ساری خصوصیات نظر آئی۔ تھوڑے سے پس و پیش کے بعد کم بھی مان گئی۔ شمسی صاحب نے سرمد کو اپنی فرزندی میں لینے کا ایک شرائط نامہ اس کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سرمد ان کے جیتے جی انہی کے مکان میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، وہ تمام مراد کا حقدار بھی ہوگا اور اسے ان کا داماد ہونے کا پروٹوکول بھی ملے گا، مگر وہ بدستور ایک تنخواہدار کی حیثیت سے کام کرے گا۔ اس کا پاسپورٹ ان کے پاس رہے گا، وہ نیو یارک سے باہر جانے کے لیے اپنے سسر کی اجازت کا پابند ہوگا۔ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا۔ ہر ماہ اس کے نام سے پاکستان ایک معقول رقم بھیج دی جائے گی۔ اس نے سر جھکا کے ساری شرائط مان لی۔ تنخواہ ایک طرح کا جیب خرچ ہی تھا، کیونکہ اس کی رہائش، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب فری تھا۔ پاکستان بھی اچھی خاصی رقم جانے لگی تھی۔ ہاں، البتہ پاسپورٹ ان کے حوالے کرتے وہ ذرا ہچکچایا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کے دل کو تسلی دے لی کہ شمسی صاحب بیٹی کے حوالے سے حساس ہے۔ پہلے تلخ تجربے نے انہیں محتاط کر دیا ہے، لیکن جلد ہی وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگ جائیں گے۔ ویسے بھی اگر میں یہ شادی نہ بھی کرتا تو کون سا ابھی پاکستان جا سکتا تھا۔ پہلے اس نے یہی سوچا کہ اپنی شادی کو گھر والوں سے خفیہ رکھے، کیا پتہ یہ بیل منڈے ہی نہ چڑھے اور کلثوم جلد اسے فارغ کر دے، لیکن پھر وہ زیادہ دیر تک اس ارادے پر قائم نہ رہ سکا اور اس نے پاکستان اپنی شادی کی اطلاع تصاویر کے ذریعے بھجوا دی۔ وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ اماں ابا نے جی بھر کے صلواتیں سنائی، تجھے کمانے بھیجا تھا یا بیاہ رچانے؟ نالائق، کیسے کیسے جتن کر کے ٹکٹ کا انتظام کیا اور تو وہاں گھر داماد بن کے بیٹھ گیا۔ ارے پالا پوسا ہم نے اور کمائی کھائے دوسرے۔ ابا کی دہائی کے جواب میں اس نے بمشکل وضاحت پیش کی، ابا میں گھر داماد ضرور ہوں، مگر وہ میری کمائی کی محتاج نہیں، الٹا میری یہ ملازمت ان کی عطا کردہ ہے۔ یہ سارے عیش، یہ ڈالرز تو یوں کہے کہ تو نے خود کو بیچ دیا۔ ابا کچھ سننے پر تیار نہ تھے، وہ بے بسی سے ریسیور ہاتھ میں لیے ان کی جھڑکیاں سنتا رہا۔ اس سے تو ہم فاقو مرتے اچھے تھے، بڑھاپے کا سہارا گروی ہو گیا، گلی محلے میں لوگ تانے دیں گے، بھٹی صاحب کا بیٹا گھر داماد ہو گیا، سسر کا کتا بن گیا۔ تو نے تو میرا کلیجہ ہی نوچ لیا سرمد، تجھے یہی ڈائن ملی تھی میری بہو بنانے کے لیے۔ اماں کو اللہ کی شکایت تھی، کتنے ارمان تھے میرے کہ اپنے لاڈلے کے لیے چاند سے دلہن لاؤں گی، کتنی لڑکیاں میری نظر میں ہیں، پر تجھے تو لگتا ہے ماں پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ تیرا خیال ہوگا ماں کھانے نوچنے کو ہی بیٹھی رہے گی، تجھے بڈھا کر دے گی، اس لیے خود ہی چاند چڑھا لوں۔ بے ہداتیا اتنا ابال اٹھ رہا تھا تو ذرا دیکھ بھال کی لڑکی چنتا، اس سے اچھی بلکہ 1000 درجے اچھی تو برادری میں ہے۔ کتنے لوگوں کی نظر تجھ پر تھی، پر تو نے تو پتہ نہیں کیا دیکھا، نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا۔ اماں وہ دل کی اچھی ہے، وہ تسلی دینے کو بولا، حالانکہ اس کی جانے بلا کہ کلثوم شمسی کا دل برا ہے کہ بھلا دل کا چار ڈالوں گی، دل تو وہاں امریکہ لیے بیٹھی ہے، یہاں تو یہ اندھیری اندھیری تصویریں آئی ہیں، لوگوں کو تو یہی دکھانی ہے، کوئی دل تو چیر کے نہیں دکھاتا۔ 100 باتیں کریں گے برادری والے۔ ناظمہ اور فاطمہ کو بھی یہی گلے تھے، یہ کیسی بھابھی ہے، ہم تو خوش ہوئے تھے میم بھابھی آئے گی، بھائی کے گورے گورے گلابی سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والے بچے ہوں گے، یہ تو چک جھمرا کی رہنے والی لگتی ہے، کسی اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرنے والی۔ آپ کہہ رہے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن یہ تو ویسٹ انڈیز کی لگ رہی ہے۔ منصور نے مشورہ دیا، چلے بھائی جان، جو ہونا تھا ہو گیا، بس مال بٹورے اور دفع کرے، جتنی جلدی سمیٹ سکے سمیٹ لے۔ اماں ابا تو بھولے ہیں، میں سب سمجھتا ہوں، کبھی کبھی شارٹ کٹ استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں،
بس کوشش کرے کم سے کم وقت میں اس کا سب کچھ اپنے نام کروا لے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ منصور اس کا چھوٹا بھائی 2-2.5 سال میں ہی کتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اسے مشورے دے رہا تھا، عقل مند بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نہیں جانتا ہاتھ بندھے ہو تو عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ امریکہ ہے، یہاں کوئی اتنا احمق یا الو کا پٹھا نہیں بیٹھا جسے وہ لوٹ لے۔ وہ لوٹنے آیا ہے، لوٹنے نہیں۔ اور پھر جب پیسہ بھی ہو تو ظاہر ہے کون ہے جو کسی اختیار والے اور پیسے والے کو بدھو بنا سکے۔ وہ یہ سب اسے بتا نہیں سکا۔ یوں بھی اب اسے زیادہ بولنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ کم زیادہ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ تو شاید اسے بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ سرمد بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی طرح اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ حد سے زیادہ سنجیدہ مزاجی کے ساتھ ساتھ چڑچڑا پن بھی کم کی عادت میں شامل تھا۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل ہو جاتی تھی۔ سرمد کو اس کے سامنے خاصا محتاط ہو کے رہنا پڑتا۔ شروع دنوں میں اس نے اپنی محبت اور توجہ کے بل بوتے پر اسے رام کرنے کی بڑی کوشش کی، حالانکہ اس کے لیے خاصا مشکل تھا۔ وہ کوئی گلفام نہیں تھا، لیکن ایسا گیا گزرا بھی نہ تھا۔ 28 سال کا بھرپور جوان تھا، اونچا لمبا، گندمی رنگت، سیاہ آنکھوں اور سیاہ سلکی بالوں والا۔ اس کی پرکشش پرسنالٹی اور مشرقی مقناطیسیت کا شکار ہو کے کئی لڑکیاں اس پر مر مٹتی، لیکن شمسی صاحب کے جاسوسوں کے خوف سے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عمر کے تقاضے اسے رنگینی کی طرف مائل کرتے، مگر وہ دل محسوس کر خود کو کلثوم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا، جس میں کسی بھی مرد کے لیے ذرہ برابر کشش نہیں تھی، لیکن اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا رویہ سرد اور انداز لیدیا ہی رہا۔ سرمد کو سوچ سوچ کر حیرت ہوتی، وہ بنگالی عنایت اللہ کیسے اس پتھر کے دل میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سرمد سوچتا، احساس سے محرومی کی شکار اس عورت کو اگر محبت اور توجہ ملے تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جائے، اس کی بھی اور میری بھی۔ اس نے کئی بار فون پر ماں اور بہن سے دبے دب لفظوں میں درخواست کی کہ وہ اس کی بیوی کے لیے کبھی کبھار پاکستانی کپڑے اور زیور وغیرہ تحفتاً بھجوا دیا کرے، لیکن جواباً اماں نے مذاق اڑایا، لو اب وہ محمد علی کلے گرارہ پہنے گی۔ آئے ہائے، اس پر زیور لادنے سے تو بہتر ہے کسی بن ماس کو نتھ ٹیکا لگا دو۔ وہ چپ کر جاتا۔ وقت کچھ اور گزر گیا۔ اپنی شادی کے 8 ماہ بعد ہی اس نے ناظمہ کی شادی کروا دی تھی۔ اسے بہن کی شادی پر جانے کی اجازت نہ ملی، مگر اسے افسوس نہ ہوا۔ اسے اعتراف تھا کہ محض اپنے بلبوتے پر اتنی شان و شوکت سے بہن کبھی نہیں بھی آ سکتا تھا۔ شمسی صاحب کی عنایات کی بدولت ہی اس نے پچھلے چند مہینوں میں پاکستان میں پیسے کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اب اسے کم سے محبت جتانے میں زیادہ محنت نہ کرنا پڑتی۔ جیسے اس کے دل نے بغیر منافقت کے اسے چاہنا شروع کیا، وہ بھی نرم پڑنے لگی۔ کیا تھی وہ؟ محض ایک عورت، اور عورت کو نرم پڑنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ البتہ اس کے اندر کی خودسری بدستور قائم تھی۔ فرق صرف یہ پڑا تھا کہ اس نے اب اسے اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا، اور احسان مندی کے جذبے سے مغلوب سرمد کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ شادی کے تیسرے سال اسے اسامہ کے ذریعے بیٹے کی خوشی ملی۔ اسامہ ہو بہو سرمد کی تصویر تھا، ہاں البتہ اس کا رنگ باپ کی بنسبت زیادہ صاف تھا۔ اس نے اس کی ڈھیروں تصاویر پاکستان بھجوائی۔ خدا کا شکر ہے میرا پوتا ماں پر نہیں پڑا۔ اماں نے فوراً فون کر کے مبارکباد کچھ اس انداز میں دی، اور بس اب مزید اولاد کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈائن ایسے ہی زنجیروں میں کس کے تجھے باندھنا چاہتی ہیں، اور ذرا سوچ، خدا نہ خواستہ اگر اب کی بار بیٹی ہو گئی اور وہ بھی ماں کی شکل کی، تو کیا کرے گا؟ کیا اپنے سسر کی طرح کوئی گھر داماد ڈھونڈے گا؟ بس اب خاندان میں ریڑھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، ایک تو ہی کافی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے گھر داماد ہونے کا تانا دینا نہیں بھولتی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح جزبوز ہو کے رہ گیا۔ منصور نے FSC میں واجبی سے نمبر لیے۔ سرمد کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اس نے بھائی کے دوبارہ سے امتحان دینے پر رضامند کرنا چاہا، لیکن وہ نہ مانا۔ چھوڑے بھائی جان، کیا رکھا ہے ڈاکٹری میں؟ اتنے سال کی مکس ماری کے بعد بھی نری خواری گلیوں میں رولتے پھر رہے ہیں ڈاکٹر۔ تو پھر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ انجینئرنگ لائن کی طرف آ جاؤ، یا پھر کمپیوٹر کی فیلڈ میں خاصا اسکوپ ہے۔ صاف بات یہ ہے بھائی کہ یہ سب میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے پاکستان اور یہاں ملنے والی ٹکے کی ملازمتوں سے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ بس آپ مجھے اپنے پاس بلوا لیں۔ اتنے سال ہو گئے آپ کو، اور آپ کے تو سسر کی بھی بڑی پہنچ ہے، ان سے کہیں مجھے اسپانسر کرے۔ اس کی فرمائش پر سرمد ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو منصور؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم مشقت کی اس بھٹی میں خود کو جھونکنا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، یہ فریب نظر کے سوا اور کچھ نہیں، سراسر شراب ہے۔ امریکہ کی چکتوں پر مت جاؤ۔ تم اتنے لاڈ پیار میں پلے ہو، یہ سخت زندگی تمہارے بس سے باہر ہے۔ یاد نہیں میرا کیا حال ہوا تھا؟ کیا سب بھول گئے جو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ایک وقت کے کھانے پر 24 گھنٹے گزارتا تھا؟ کیسے 2 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے لیے کسی کی ٹیکسی میں دوہرا ہو کے لیٹتا تھا؟ کرب سے بولا، بھائی جان آپ کی بات اور تھی۔ جب آپ وہاں گئے کوئی آپ کا جاننے والا نہیں تھا، لیکن میرا تو اپنا سگا بھائی وہاں سیٹل ہے نا۔
یا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر رہے؟ میرا خیال ہے یہی بات ہوگی۔ ہاں ظاہر ہے، جو گھر آپ کا اپنا نہیں وہاں آپ بھائی کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو خود گھر داماد ہیں۔ ایک بار پھر رستانے نے اسے کھولا کے رکھ دیا، لیکن وہ غصے کا اظہار کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے گزرے سالوں میں صرف ایک فن پر عبور حاصل کیا تھا، اور وہ تھا صبر کے گھٹ پینا اور دل میں اٹھتے جوش کے ابال کو ٹھنڈا کرنا۔ یہاں رہ کے کیا کروں؟ ڈگریاں لے کر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے لوگ، آپ کیا جانیں ادھر حالات کتنی خراب ہے۔ سرکاری ملازمتیں رشوت دے کے ملتی ہے، اور تنخواہ اس کا تو پوچھے ہی مت۔ پرائیویٹ ادارے والے ویسے بھی تجربے اور بیرون ملک کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری مانگتے ہیں۔ یہاں تو وہی رہ سکتا ہے جس کے پاس کم از کم اتنا سرمایہ ہو کہ بڑے پیمانے پر کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ تو اس نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہو تم؟ پینوراما میں میرے دوست کا کاشف کے ڈیڈی کی چلتی ہوئی لیدر گارمنٹس کی دکان بک رہی ہے۔ اگر 18-20 لاکھ ہو تو میں مال سمیت دکان خرید لوں۔ 18-20 لاکھ؟ اتنی رقم! بھائی کی طرف سے 1-2 لاکھ کی فرمائش کی توقع کیے بیٹھا تھا، اور اس نے اکٹھا ہی 20 لاکھ مانگ لیے۔ ہاں تو پینوراما میں دکان خریدنا کیا آسان بات ہے؟ اور پھر اس دکان کی ساکھ بہت اچھی ہے، بڑا نام ہے مارکیٹ میں۔ آپ جتنا بھیج سکتے بھیج دے، باقی میں قرضہ لے لوں گا۔ اس کے لہجے میں قطعیت جھلک رہی تھی۔ سرمد نے چپ چاپ 8 لاکھ روپیہ جو اس نے اپنی تنخواہ میں سے بچایا تھا بھیج دیا۔ باقی منصور نے سود پر قرضہ لے لیا، اور ظاہر ہے یہ قرضہ بھی اسے ہی اتارنا تھا۔ ابا نے صاف صاف کہہ دیا، تم جو رقم ماہانہ خرچے کے لیے دیتے اس سے تو ہم مشکل سے گزارا کرتے ہیں، اس کے قرضے کا سود کہاں سے دیں گے؟ تم نے ہی مشورہ دیا تھا، تم نے ہی راہ دکھائی تھی، تم ہی بھگتو۔ میں نے کب کہا؟ وہ تو خود تلا بیٹھا تھا۔ سب سوچ سمجھ کے ہی اس نے مجھ سے یہ بات کی۔ اور 25,000 میں آپ کا گزارا کیسے نہیں ہوتا؟ اب تو منصور بھی کمانے لگا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ لوگ بہت کچھ بچا لیتے ہوں گے۔ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ بہت اچھے۔ کیا منصور اور کیا اس کی کمائی؟ 2-3 مہینے تو ہوئے اسے دکان سنبھالے، اور تم ابھی سے ہاتھ کھینچنے کی بات کر رہے ہو، حساب کتاب مانگ رہے ہو؟ تو پھر سنو، اب میں اس 1500 کرائے والے مکان میں تو نہیں رہتا۔ تمہارا ہی مشورہ تھا کہ ناظمہ کا اچھی جگہ رشتہ کرانے کے لیے اچھے علاقے میں رہائش اختیار کرے۔ سمان آباد کی اس کوٹھی کا کرایہ 7,000 ہے۔ گھر میں دو ٹی وی چلتے ہیں، فریج ہے، اور اب اس سال ایئر کنڈیشنز بھی لگ گیا ہے۔ اسی حساب سے بجلی کا بل آتا ہے۔ گیزر لگوا لینے کے بعد گیس کا بل بھی بڑھ گیا ہے۔ فاطمہ اب کالج جانے لگی ہے۔ اس کی فیس، ویگن کا کرایہ، کچن کے اخراجات، مجھ بیمار کی دوا دارو، مہمانداری، 25,000 ایسے اڑتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ہمیشہ کی طرح چپ کر گیا۔ شمسی صاحب سے دبے دبے الفاظ میں خرچہ بڑھانے کی بات کی۔ پاکستان میں دن بدن بڑھتی مہنگائی کا رونا رویا انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے نہ صرف پاکستان بھیجے جانے والے ڈرافٹ میں 10,000 کا اضافہ کر دیا، بلکہ اس کی تنخواہ بھی دگنی کر دی۔ وہ ممنون ہو گیا، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ کا مستحق تھا۔ شمسی صاحب اس سے جتنی محنت لے رہے تھے کسی ایک بندے کا کام نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کم رو اور بدمزاج بیٹی کو بھی خود خوش دلی سے بھگت رہا تھا۔ یہ احسان کیا کم تھا، لیکن وہ الٹا ان کا احسان مند ہو جاتا۔ بے وفائی اس کے خمیر میں نہ تھی، اور احسان فراموشی اس کے ضمیر کو گوارا نہ تھی۔ وہ یوں ہی کولہوں کا بیل بنا رہا، کلثوم کو خوش اور شمسی صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے بے دام قد غلام بننے کو بھی تیار تھا۔ دوسری طرف خود پر لگے گھر داماد کے لیبل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے پاکستان بھیجنے والی رقم میں اپنی جانب سے بھی اضافہ شروع کر دیا۔ اس کی جیب عموماً خالی ہوتی، اگرچہ ایک بڑے ولا میں رہتا تھا، عمدہ کھانا کھاتا، عالیشان آفس میں بیٹھتا تھا، لمبی سی گاڑی میں سفر کرتا تھا، لیکن اس کی جیب خالی ہوتی، اور وہ یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ظاہر نہ کرنے کے باوجود نہ جانے کس طرح کم کو اندازہ ہو گیا، شادی کے اتنے سالوں بعد اچانک اس نے سرمد کے لیے ذاتی شاپنگ کرنا شروع کر دی۔ عرصے سے اس نے کپڑے نہیں خریدے تھے، اس کے پاس رقم بھی نہ ہوتی۔ کم نے اس کے لیے شوز، ٹائی، شرٹس، ٹراؤزرز کا ڈھیر لگا دیا۔ ممنون ہو گیا، بلکہ وہ تو تھا ہی ممنون۔ ممنونیت کا احساس ہر وقت اس کی آنکھوں سے، اس کے لہجے سے چھلکتا رہتا، اور کلثوم یعنی کم جھنجلا جاتی۔ اسے شروع کے دنوں کی وہ محبت یاد آئی جو کبھی ان آنکھوں اور لہجے سے چھلکتی تھی۔ اسی محبت کی نرماہٹ محسوس کر کے اس نے اپنے پتھر دل کو موم کیا تھا کہ وہ شخص پھر سے ایک کٹ پتلی بن گیا، سر ہلانے، احکام بجا لانے والی ایک کٹ پتلی۔ کبھی کبھی اس بے جان کٹ پتلی میں زندگی کی کوئی رمق پیدا کرنے کے لیے وہ حد سے گزر جاتی، اتنی ترش اور شفاف ہو جاتی کہ وہ سفید پڑ جاتا، پھر سرخ، لیکن نہ اس کی آنکھیں اٹھتی نہ لب کھلتے۔ کم کو سرمد پر غصے کے ساتھ ساتھ ترس آ جاتا۔ اصل شکایت تو اسے اپنے باپ سے تھی، جس نے اسے شوہر کے بجائے ایک ملازم تحفتاً دیا تھا۔ پہل وہ اس غلام کو پا کے مطمئن تھی، اپنے حاکمانہ مزاج کی تسکین کرتی رہی، لیکن پھر اسامہ نے اس کے اندر کی عورت کو جگا دیا، اور عورت جب جاگ جائے تو سب سے پہلے پیار مانگتی ہے۔ اسے بھی پیار چاہیے تھا، لیکن اسے مانگنا نہیں آتا تھا، جبکہ سرمد سے پیار کرنا تو آتا تھا۔ شادی کے اولین دنوں میں اس نے کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر کم کے سرد
رویے سے سہم کے خود کو محدود کر لیا۔ اب اسے محبت جتانے کی جسارت کرنا خاصا دشوار لگا کرتا۔ زندگی سی ڈھب پر گزر رہی تھی کہ ابا نے اسے منصور کی شادی کی اطلاع دی۔ وہ سخت دل برداشتہ ہو گیا۔ منصور کی شادی ہو گئی اور آپ مجھے بتا رہے؟ کیا میں اتنا غیر ہو گیا ہوں؟ بیٹا ہمیں تو خود اب پتہ چلا، یہ شادی تھوڑی ہے، عشق کا بخار چڑھ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ اس بارے میں کیا بالکل کچھ نہیں جانتے تھے؟ میں تو واقعی لاعلم تھا۔ تمہاری اماں نے اب بتایا کہ اس نے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ وہ کسی نرس کو پسند کرتا ہے، لیکن ماں کے صاف انکار پر چپ سادھ دی اور یوں چپ چپاتے ہی شادی بھی کر لی۔ سرمد خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے اماں کے دکھ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دوسرے بیٹے نے بھی منمانی کر کے ان کی آخری امید بھی توڑ دی تھی۔ کتنے ارمان تھے ان کے دل میں من پسند بہو لانے کے۔ آپ کو اس کی بات مان لینا چاہیے تھی، تب وہ اس انتہائی قدم کے بارے میں نہ سوچتا۔ بتا تو رہا ہوں، اس نے مجھ سے ذکر کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ ماں نے جواب دے دیا اور اس نے اپنی کر لی۔ وہ بھی پاگل عورت ہے، ایک بار مجھے بتا دیتی میں خود ہی نمٹ لیتا منصور سے۔ لیکن اماں کو آخر اعتراض کس بات پر تھا؟ اب جو بھی ہے، آخر وہ آپ کی بہو اسے قبول کر لے تاکہ منصور بالکل ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تمہاری ماں بھلا کسی عیسائی بہو پر کیسے مانتی؟ ٹھیک ہے کہ شادی سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اس کا نام تمہارے بھائی نے عمرانہ رکھا ہے، لیکن ہمارے خاندان کو تو داغ لگ گیا نا۔ منصور نے آخر ایسی حرکت کی کیسے؟ کیوں نہ کرتا تم نے راہ جو کھول دی؟ برخوردار، اس کی ہمت تو بڑھنا ہی تھی۔ وہ اس الزام کی مار سہ نہ سکا۔ ابا جی، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ سب میں نے اپنے لیے نہیں کیا، صرف اور صرف آپ اپنے خاندان کی خوشدلی کے لیے کیا، خوشحالی کے لیے کیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شمسی صاحب نے مجھے جو ملازمت دی، میں کسی بھی طرح اس کا اہل نہ تھا۔ مجھ جیسے تو ایسے ہوٹلوں میں بیرا گیری کرتے یا فرش پر پونچھا لگاتے نظر آتے ہیں۔ اگر میں ان کی بیٹی سے شادی کر لینے سے معذرت کر لیتا تو مجھے کھڑے کھڑے فارغ کر دیتے اور میں سیلز مینی کر کے اور پرائی ٹیکسی مانگ تانگ کے چلانے کے بعد میں یہ گھر اس طرح نہیں بھر سکتا تھا جیسے اب آپ کو نظر آ رہا ہے، بلکہ اب تو شاید میں وہ قرضہ تک نہ اتار پاتا۔ ہاں بیٹا، جتا لو تم بھی، جتنے احسان کیے ہیں وہ سب جتا لو۔ میں زندہ کس لیے ہوں؟ تمہارے احسانوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تو زندہ ہوں۔ ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور افسردگی بھی۔ سرمد شرمندہ ہو گیا۔ خدا کی قسم ابا جی، میرا مقصد آپ کو دکھی کرنا نہیں تھا، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ منصور کے اس اقدام کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس نے یہ حرکت صرف اپنے دل اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے کی ہے، صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، جبکہ میں تو بھول ہی چکا ہوں کہ میرا کوئی دل بھی ہے۔ وہ روندھے گلے کے ساتھ کہتا رہا، لیکن دوسری طرف شاید فون رکھ دیا گیا تھا۔ بے بسی سے ریسیور کو دیکھتا رہا۔ چند دنوں بعد اس نے پھر سے فون کیا۔ مقصد اماں کی دلجوئی کرنا تھا، جو یقیناً منصور کی حرکت کے بعد بے حد ملول اور دل گرفتہ ہوگی، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ چہک رہی تھی۔ اچھا ہوا تمہارا فون آ گیا، میں تمہارے ابا سے کہہ رہی تھی کہ کال بک کروائیں۔ خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہی ہے، ماشاء اللہ سے تمہارے بھائی کا ولیمہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تم آ تو نہیں سکتے، لیکن اطلاع کرنا تو ضروری ہے۔ ولیمہ؟ متعجب تھا، اتنی جلدی اماں نے اسے معاف کیسے کر دیا؟ لیکن پھر خود پر قابو پا کے پوچھنے لگا، اماں کیا آپ منصور کو گھر لے آئی؟ چلے اچھا کیا، بڑوں کو ہی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اماں یہ سب ہوا کیسے؟ ہاں تو بیٹا اور کیا کرتے، جوان خونے ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ تو گھر داماد بن کے اپنا آپ گروی رکھ بیٹھا، دوسرا گنوانے کا حوصلہ نہ تھا، اور وہ کوئی اپنی مرضی سے مجھ سے دور تو نہیں ہوا تھا، میری ناراضگی کی خوف سے چلا گیا تھا۔ شادی اپنی مرضی سے بے شک کی ہے، لیکن گرہستی الگ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ایک بلاوے پر بیوی کو لیے بھاگا آیا اور وہ اسے نہ جانے کیا جتا رہی تھی، وہ جان کر بھی انجان بنا رہا۔ اور پھر دلہن کیا بتاؤ، کتنی خوبصورت ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، ہیرا ڈھونڈ نکالا ہے میرے منصور نے۔ میرے گھر میں تو روشنی ہو گئی، ناصمہ فاطمہ بھی صدقے جا رہی ہے بھابھی کے، اور پھر اسے گھر لانے میں میرا ہی تو فائدہ ہے۔ بیٹی اپنے گھر چلی جائے تو بہو ہی سنبھالتی ہے، تمہاری والی سے تو امید نہیں، اب کیا دوسری کو بھی دور رہنے دیتی؟ نہیں اماں، میں نے یہ کب کہا؟ مجھے تو خوشی ہے کہ آپ نے منصور کو معاف کر دیا اور دل سے اس کی بیوی کو قبول کر لیا۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہاں تو بس بڑے بھائی بن کے اپنی خوشی کا اظہار بھی کرو، اس کے ولیمے پر دلہن کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بھیج دو، میرا خیال ہے سونے کا کوئی سیٹ ٹھیک رہے گا، ساتھ میں کوئی میک اپ کا سامان، پرفیوم وغیرہ تو بھیجو گے ہی؟ جی اماں ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کوئی پاکستان آ رہا ہو تو بھیج دیتا ہوں، زیور آپ یہاں سے ہی خرید لے، رقم بھیج دوں گا۔ بے دلی سے کہہ کے فون رکھ دیا۔ اس کی سمجھ میں اماں کا دوہرا رویہ نہیں آ رہا تھا، کہاں تو وہ اب تک اس کی شادی کو ہضم نہ کر پا رہی تھی اور اس کی بیوی کا ذکر سنتے ہی سیخپا ہو جاتی تھی، اور کہا اتنی آسانی سے منصور کی عیسائی بیوی کو کھلے دل کے ساتھ گھر میں جگہ دی، جس نے ان کے بیٹے سے کورٹ میرج کی تھی۔ شاید انہیں منصور سے بڑا سہارا محسوس ہوتا ہو، کم از کم ان کے قریب تو ہے، جبکہ میں تو ان کی نظر میں
پرایا ہو چکا ہوں، پردیسی ہوں، اس نتیجے پر پہنچا۔ کچھ عرصے بعد ناظمہ نے فون پر اسے اماں اور منصور کی بیوی عمرانہ کے درمیان ہونے والی چپکلش کے بارے میں بتایا۔ توبہ توبہ، اتنی لمبی زبان اور اتنی پٹھاکا لڑکی، آخر کیوں نہ ہو؟ کم عمر کی تھوڑی ہی ہے، پکی عورت تھی، کتنے سالوں سے تو نرس تھی ہاسپٹل میں کھرانٹ۔ ناظمہ کی رائے پر اس نے تصور میں بھائی کے ولیمے کی تصاویر میں نظر آنے والی بہاوت کو لانے کی کوشش کی، جو ابھی اچھی خاصی خوبصورت ہونے کے باوجود عجیب پکا پن سا چہرے پر سجائے ہوئے تھی۔ کم عمری کے باوجود معصومیت کی ہلکی سی رمق بھی اس کے نقوش سے واضح نہیں ہوتی تھی۔ دل ہی دل میں ناظمہ سے متفق ہونے کے باوجود اس نے اپنا تبصرہ محفوظ رکھا اور چپ چاپ ناظمہ کی بات سننے لگا، جو جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے میں مصروف تھی۔ آخر میرے ہی بھائیوں کے نصیبوں میں بڑی عمر کی عورتیں کیوں رہ گئی ہیں؟ اس کی دہائی پر پہلو بدل کے رہ گیا۔ مسئلہ کیا ہے ناظمہ؟ کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتاؤں۔ فاطمہ کا تو آپ کو پتہ ہے کتنی سیدھی بلکہ بدھو ہے، اس بیچاری کو نوکرانی بنا کے رکھ دیا ہے اس عورت نے، خود ہر وقت پلنگ توڑتی رہتی ہے۔ مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگا لے۔ فاطمہ غریب تو چپ کر کے سارا دن کام کرتی رہتی ہے، کبھی کبھی اماں بولے تو یہ نواب زادی طوفان کھڑا کر دیتی ہے، وہ تماشا لگاتی ہے کہ سارا محلہ دیکھتا ہے، اور تو اور ابا کو بھی نہیں بخشتی۔ میرے اماں ابا سسکنے لگی، ہائے دونوں گھل گھل کے ختم ہو رہے اس چنڈال کے ہاتھوں۔ اور منصور کچھ نہیں کرتا، وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو مت تب ہی ماری گئی تھی جب یہ نوٹنکی بیال آیا تھا، آنکھوں دیکھی مکھی نگلی ہے اس نے، آدھا شہر اس کے قصوں سے واقف ہے۔ ہائے ہائے، میرے باپ کی تو نسل ہی خراب ہو گئی، دونوں بہویں گنوں کی پوری۔ مزید نہ سن سکا۔ میں نہیں جانتا ناظمہ تم نے عمرانہ میں کیا عیب دیکھا ہے، دیکھا بھی ہے یا نہیں، لیکن کلثوم کو تم جانتی تک نہیں، اس لیے اس کے بارے میں ایک لفظ نہ کہنا۔ توبہ، دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، اپنی زنانیوں کے بارے میں کچھ سن ہی نہیں سکتے۔ صحیح ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا، خدا جانے اگر تمہیں کوئی حور پری مل گئی ہوتی تو تب کیا حال ہوتا تمہارا؟ اس ڈائن کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو؟ وہ جیسی بھی میری بیوی ہے اور مجھے اس کے مضبوط کردار کا پورا یقین ہے۔ اس کی چند عادتیں میرے لیے ناگوار ضرور ہے، مگر صرف عادتیں۔ ناظمہ وہ فطرت کی بہت صاف ستھری عورت ہے، اس کے کردار میں کہیں کوئی دراڑ نہیں۔ اس آزاد فضا میں بھی اس نے خود کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، خاک سنبھالا ہوا ہے، یوں کہوں کہ کسی نے منہ ہی نہ لگایا ہوگا۔ ذرا شکل و صورت اچھی ہوتی تو پتہ چلتا نیک بیوی کتنے پانی میں ہے۔ وہ ناظمہ تھی، سرمد اس کی زبان کا کیا مقابلہ کرتا، خاموش رہا۔ خیر بات عمرانہ کی ہو رہی تھی، تو اماں بھی بس نہیں کرتی۔ منصور شام کو آئے تو ہر بات کو 10 سے ضرب دے کر اسے گرم کرتی ہے، پھر خوب تو تکار ہوتی ہے، مزے لے لے کے بتانے لگی، اور وہ بیچارہ سر تھام کے رہ گیا۔ سرمد کو اندیشہ تھا گھر کا خراب ہوتا ماحول فاطمہ پر اثر انداز نہ ہو۔ اب یہ کر رہی تھی، اس نے دن بدن اماں پر اس کی شادی جلد از جلد کرنے کا زور ڈالنا شروع کر دیا۔ آخر ایک دن اماں کو ایک انجینئر کا رشتہ بہا ہی گیا۔ لڑکا بڑا سونا پڑھا لکھا جوان ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، بس یہ ہے کہ لڑکے کی نوکری کراچی میں ہے۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں جہیز بھلے نہ دو، کراچی میں ایک مکان یا کم از کم فلیٹ خرید دو تاکہ کرائے کے جھنجھٹ سے آزادی ملے۔ فلیٹ، اور وہ بھی کراچی جیسے شہر میں؟ یہ کیسے لالچی لوگ ہیں؟ لالچی کیوں؟ سب میری طرح تو نہیں ہوتے جو خالی ہاتھ بہوے گھر میں گھسا ڈالے اور پھر اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہے۔ دیکھا جائے تو ہماری ہی بیٹی کا فائدہ ہے، ورنہ بیچاری کی ساری تنخواہ کرائے میں نکل جایا کرے گی، اور پھر اس کی کسی لیکن کو وہ خاطر میں نہ لائی۔ اس کے پاس بچنا ہی کیا تھا جو فلیٹ خریدنے کے لیے ماں کو بھیجتا؟ آخر یہ حل نکلا کہ قسطوں پر فلیٹ خرید لیا جائے۔ یوں لاہور کے ساتھ ساتھ اب کراچی میں بھی ڈرافٹ جانے لگے۔ اسامہ کے 5 سال بعد خدا نے اسے بیٹی دی، زینب۔ نہ جانے کس گھڑی اماں کے منہ سے بات نکلی تھی کہ کہیں اگر تمہاری بیٹی ماں کی شکل کی ہو گئی تو، اور واقعی وہ ماں کے تقریباً سارے نقش چرا لائی تھی، وہی سانولی رنگت، لمبا قد، موٹے موٹے ہونٹ، البتہ اس کے بال ماں اور نانی جیسے گھنگریالے گھنے نہیں تھے، بلکہ سرمد کی طرح سیدھے اور سلکی تھے۔ سرمد کو بیٹی کے کم رو ہونے یا سانولا ہونے کا کوئی افسوس نہ تھا، بلکہ وہ تو اسامہ سے بڑھ کے زینب کو چاہنے لگا۔ کم جو بیٹی کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گئی تھی، باپ کی اس کے لیے محبت محسوس کر کے رفتہ رفتہ مطمئن ہونے لگی۔ جب وہ سرمد کو زینب کی پیشانی چومتے، ہاتھ سہلاتے دیکھتی تو اسے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا۔ ہمیشہ خود کو شوہر کے مقابلے میں کمتر محسوس کرتی رہی، اور اندر ہی اندر احساس کمتری کو پال پال کے تلخی کا شکار ہوتی رہی۔ رفتہ رفتہ اس کا یہ احساس کمتری ختم ہونے لگا۔ فاطمہ کی شادی پر جانے کی بھی اسے اجازت نہ ملی۔ ویسے بھی اب شمسی صاحب تقریباً گھر تک محدود ہو گئے تھے، ان پر دل کے 2 سخت حملے ہو چکے تھے، کاروبار کی تمام ذمہ داری سرمد کے سر پر تھی، ایسے وہ خود ہی پاکستان جانے کا خیال بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی اس قید سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ اچانک ایک دن ظہور احمد شمسی نے اسے حیران کر ڈالا۔ اسے کچھ کاغذات تھما رہے تھے۔ یہ سب تمہارا ہے سرمد، تمہاری محنت کی کمائی۔ میری محنت کی کمائی؟ لیکن ڈیڈی،
میرا معاوضہ تو آپ مجھے ہر ماہ ادا کر دیتے ہیں۔ میرا سے ان کے کاغذات کو دیکھنے لگا جن کے مطابق وہ ایک بھاری بینک بیلنس کا مالک تھا۔ اس کی بات سن کر شمسی صاحب ہولے سے مسکرائے۔ تمہارا معاوضہ تمہاری خدمات کا تو کوئی معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا بیٹا۔ تم نے واقعی داماد بن کے نہیں بلکہ بیٹا بن کے اپنے فرائض ادا کیے۔ تمہارا انتخاب کرتے ہوئے میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ تم ایک شریف اور ضرورت مند انسان ہو، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہی کرو گے جو میں چاہوں گا، اور تمہاری شرافت تمہیں کوئی دھوکہ دینے سے باز رکھے گی۔ لیکن بیٹا، یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ تم اتنے نیک صفت انسان ثابت ہوگے۔ تمہارے کسی رویے سے کبھی یہ نہ لگا کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ رہنے پر مجبور ہو۔ میری بیٹی کے ہر خراب رویے کے باوجود تم نے کبھی اس کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا، میری ہر زیادتی خوش دلی سے برداشت کی، میری عزت کرنے میں کبھی تنگ دلی کا ثبوت نہ دیا۔ یہ تمہارا ہی ظرف ہو سکتا ہے بیٹا، ورنہ آج کل تو ہر کوئی اپنے غرض کا بندہ ہے۔ مجھے ہی دیکھ لو، میں نے اپنی غرض اور مطلب کے لیے تمہیں استعمال کیا، تمہاری مجبوریوں کو سودا کرنے سے نہ ہچکچایا، تمہاری آزادی سلب کی، تمہیں تمہارے اپنوں سے برسوں دور رکھا، تمہیں وہ حق نہ دیا جس کے تم مستحق تھے۔ وہ کہتے کہتے ہانپنے لگے۔ ایسا مت کہیے ڈیڈی، آپ کی بدولت میں یہاں تک پہنچا، ورنہ میں کیا تھا؟ آپ نے تو مجھ پر بڑا احسان کیا، میری دنیا بدل دی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں ایک ملازم ہی سمجھتا رہا، ایک مفت کا ملازم۔ تم ایک معمولی سی تنخواہ میرے کاروبار اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتے رہے۔ اتنے بھروسے کا آدمی مجھے کہاں سے ملتا؟ میں نے تم سے ایک نہیں بلکہ چار آدمیوں کا کام لیا، مگر تمہیں ایک ہی آدمی کے برابر تنخواہ دیتا رہا۔ اس میں میری خود غرضی شامل تھی۔ میں سمجھتا تھا تم اپنی مجبوری کی وجہ سے میرے ساتھ رہنے پر مجبور ہو۔ اگر تمہارا ہاتھ کھل گیا تو تم خود مختار ہو جاؤ گے۔ یہ سب میں اپنے کاروبار کو نہیں بلکہ بیٹی کو بچانے کی خاطر کرتا رہا۔ اسے صرف تم ہی برداشت کر سکتے تھے، اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ مطمئن رہنے لگی، تمہاری عادی ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتی، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف۔ تمہیں اس کے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے میں نے جو ضروری جانا وہ کیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ وہ ان کے بندھے ہاتھ تھام کے رہ گیا، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے تمہارے حق کی ساری رقم الگ سے تمہارے نام کے اکاؤنٹ میں جمع کرنی شروع کی۔ اگرچہ میرے بعد جو کچھ کلثوم کا ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، میں نے تمہیں اپنا بیٹا مان لیا ہے، لیکن یہ جو رقم ہے صرف اور صرف تمہاری ہے، جو کسی وسیلے سے تمہیں نہیں ملی بلکہ تم نے خود کمائی ہے، اپنی محنت اور ہمت کے بل بوتے پر۔ اس پر تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ اور یہ تمہارا پاسپورٹ، اور رقم سے زیادہ پاسپورٹ پا کے خوشی سے دنگ رہ گیا۔ کچھ روز بعد ڈیڈی کی طبیعت سنبھلتی، وہ کلثوم سے مشورہ کرنے کے بعد پاکستان روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس ایک کثیر سرمایہ تھا، اور اس بار اپنی سرزمین پر لوٹتے ہوئے اس سرمایہ کے ساتھ کچھ خواب بھی لایا تھا۔ اپنا ایک گھر بنانے کا خواب، مستقل طور پر پاکستان سیٹل ہونے کا خواب، اپنا کاروبار شروع کرنے کا خواب۔ اسامہ 14 سال کا تھا اور زینب 9 سال کی۔ دونوں کی اسکولنگ جاری تھی، ایسے میں وہ نہ تو انہیں ساتھ لے جا سکتا تھا نہ ہی کم کو۔ تقریباً 20 سال بعد اپنے وطن جا رہا تھا، اس لیے سخت ہجان کا شکار تھا۔ اس سے جتنے بھی تحائف خریدے جا سکے اس نے خریدے۔ مزنگ کے پرانے محلے میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر آیا تھا، اور وہاں سے سیمان آباد سے سبزے زار اور سبزے زار سے ہوتے اب وہ گلبرگ کی ایک کوٹھی میں رہائش پذیر تھے۔ ٹیکسی سے اترتے سرمد نے ایک نظر اس سنگل اسٹوری پرانی سی کوٹھی کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلا دیا۔ یہ ہے وہ کوٹھی جس کا کرایہ ابا 10,000 ماہانہ دے رہے ہیں۔ کاش انہوں نے بڑے بڑے مہنگے علاقوں میں رہائش اختیار کرنے اور کرائے کے مکانوں پر رقم جھونکنے کے بجائے کچھ بچت کر کے ایک چھوٹا سا ہی صحیح مگر اپنا مکان تعمیر کر لیا ہوتا۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ میں اپنے ابا اور اماں کا برسوں پرانا خواب پورا کروں گا۔ وہ عزم کرتا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی، اسی لیے پورا گھر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ خود وہ حیرانی سے ایک ایک کو تک رہا تھا۔ ناظمہ بالکل اماں کی اس وقت کی تصویر لگ رہی تھی جب وہ اماں کو پاکستان چھوڑ کے امریکہ گیا تھا۔ اس کے 5 بچے تھے، 4 لڑکے اور 1 لڑکا۔ ناظمہ بہت کمزور اور زرد نظر آ رہی تھی۔ اس کے صرف 2 بیٹے تھے، اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ منصور بہت بڑا بلکہ بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر کے بال تقریباً اڑ چکے تھے، جو رہ گئے تھے ان میں سفیدی اتر آئی تھی۔ نظر کا چشمہ بھی لگا تھا اور توند بھی باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ البتہ اس کی بیوی خوب لشکاریں مار رہی تھی۔ گہرے کالے رنگے ہوئے بالوں میں بڑا سا رنگین کلپ لگا رکھا تھا۔ رات کے اسپیر میٹے میٹے میک اپ کے نقوش واضح تھے، اور سرمد کے آتے ہی لپک جھپک وہ تیز رنگوں والا ریشمی سوٹ بھی پہن چکی تھی۔ منصور کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور سب سے چھوٹی بیٹی۔ اسی کے بڑے بیٹے کے 10ویں میں پاس ہونے کی چھوٹی سی تقریب تھی، جس کے لیے دونوں بہنیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ اماں اور ابا دونوں ہی بے حد ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ ابا کی نظر تو تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کی زیادتی نے انہیں کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کے افسردہ ہو گیا۔ برسوں کی اداسیاں چند دنوں میں تو ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ رات کے باقی مانندہ گھنٹے بھی یوں ہی ماں کی گود میں سر رکھ کے گزارتے۔
لیکن اس کے بھتیجے بھانجوں کو اپنے گفٹ دیکھنے کی بےقراری تھی۔ ناظمہ نے بھی کہا، ہاں بھائی، جو دینا ہے بچوں کو دے ہی دو۔ تو اچھا ہے، کل تو میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں ناظمہ، میں اتنے عرصے بعد لوٹا ہوں، اور تم 2 دن میں بھائی کے ساتھ نہیں گزارو گی؟ کیوں نہیں، لیکن میں کل سے یہاں پڑی ہوں، صبح گھر جا کے ذرا اور کپڑے وغیرہ لے آؤں بچوں کے، پھر پورا 1 ہفتہ تمہارے پاس رہوں گی، لیکن تم میرے اور میرے بچوں کے لیے جو لائے ہو وہ ابھی دے دو، بعد میں کیا پتا۔ منہ میں ہی کچھ بڑبڑانے لگی۔ باہر نکلتی عمرانہ نے پلٹ کر تیز لہجے میں کہا، ہم کوئی چور ہے جو تمہاری چیزیں لے اڑیں گے؟ میں نے کب کسی کا نام لیا؟ چور کی داڑھی میں تنکا۔ خدا کا واسطہ باجی، بھائی جان کیا سوچیں گے؟ ابھی تو وہ گھر آئے ہیں۔ ناظمہ نے بڑی بے چارگی سے بہن اور بھاوج دونوں فاطمہ نے بڑی بے چارگی سے بہن اور بھاوج دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خود اس کا اپنا جی مگدر ہو گیا اور یہ تقدر بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے اتنے چاؤ سے سب کے لیے تحائف خریدے تھے، لیکن بدقسمتی سے سبھی کو اپنے اپنے گفٹس کے بجائے دوسروں کی چیزیں زیادہ پسند آ رہی تھی۔ منصور کے لیے تو خیر 2-3 رنگ کے 2 پیس سوٹ تھے، پھر بھی اس کی نیت نہ بھری اور وہ سرمد کے ہر سوٹ اور ہر شرٹ پر ہاتھ رکھتا رہا۔ بھائی جان جاتے ہوئے یہ مجھے دے دیجیے گا، اور یہ شوز بھی، بلکہ اپنے سارے شوز دے جائے۔ آپ کا اور میرا ایک ہی سائز ہے، یہاں جوتے کسی کام کے نہیں ملتے۔ تو میں کیا ننگے پیر واپس جاؤں گا؟ وہ ہنسنے لگا۔ لے بھلا، آپ کو جوتوں کی کیا کمی؟ وہ کمینگی سے اس طرح کہنے لگا تو سرمد ٹھٹکا۔ ناظمہ کے شوہر ادریس نے گرہ لگائی، اور کیا، آپ کے سسر سلامت جوتے بہت عجیب چبھتا ہوا لہجہ اور زبانی الفاظ تھے۔ امریکہ میں اتنے سال رہنے کے بعد اب اسے ٹیڑھے میڑھے جملوں کی عادت نہیں رہی تھی۔ ناگواری کی لہر نے تھکان اس پر غالب کر دی، جسے وہ اپنوں سے ملنے کے جوش میں بھلائے بیٹھا تھا۔ اس کا موڈ تبدیل ہوتے دیکھ کے فاطمہ کے مشورے پر اماں نے سب پھیلاوا سمیٹنے کا حکم دیتے اسے سونے کے لیے کمرے میں جانے کا کہا۔ ویسے بھی صبح ہونے والی تھی۔ اس نے چائے کے گرما گرم کپ کے ساتھ کیک اور بسکٹ کھائے اور سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ ابھی شاید اس کی آنکھ لگے بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ عجیب سے شور اور چیخنے چلانے کی آوازوں سے ہڑبڑا کے جاگ گیا۔ غنودگی میں ڈوبے ذہن کو حواسوں میں لاتے ہوئے اس نے غور کیا تو ناظمہ اور عمرانہ کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ بیچ بیچ میں منصور بھی دھاڑ رہا تھا۔ لپک کے کمرے سے نکلا۔ عجیب میدان جنگ گرم تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ ناظمہ سارا سامان سمیٹے جانے کے لیے تیار کھڑی عمرانہ کی 7 نسلیں کھنگال رہی تھی۔ دوسری طرف عمرانہ آستین چڑھائے اپنی 2 دھاری زبان کے جوہر دکھا رہی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے بہت اجنبی سا تھا۔ ادھر ادھر بقایا افراد کو دیکھنے لگا۔ سب کے بچے اپنی اپنی پارٹی کی طرف کھڑے ایک دوسرے کو کینہتوز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ منصور صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے بیٹھا تھا۔ جہاں ناظمہ کا پلڑا بھاری ہوتا، وہ اپنی جنگجو بیوی کو زبانی کلامی کمک پہنچاتا۔ فاطمہ ہاتھوں میں سر دیے بے بسی سے بیٹھی تھی، جبکہ اس کا شوہر ناظمہ کے شوہر ادریس سے الجھنے مصروف تھا۔ اماں ایک طرف بیٹھی بیزاری سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ ابا چائے کے گھونٹ بھرتے سراسر لاتعلقی سے پنجرے میں اٹکھیلیاں کرتے طوطے کی طرف مگن تھے۔ اس نے خود ہی اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ سننے پر تیار نہ تھی۔ ہاں تو بڑے زمیندار کی بیٹی ہے، سب پتہ ہے مجھے کیسے فاقے کرتے تھے تم لوگ۔ یہ تمہارا بھائی گھر داماد نہ بنا اور بیوی کا مال لوٹ کے تمہیں بھر رہا ہے۔ آخ تو لعنت ایسی کمائی پر، تیری بڑی حلال کی کمائی ہے۔ پتہ ہے مجھے کس ہاسپٹل میں تھی اور کس قسم کی نرس تھی، کمپاؤنڈر سے لے کر وارڈ بوائے تک پھنسا رکھے تھے۔ ان دونوں کے الزام تراشیوں سے خائف ہو کے بہنوئیوں کی طرف پلٹا۔ بھائی جان آپ ہی سے سمجھائے، یا کم از کم اس وقت اسے یہاں سے لے ہی جائے۔ جاتا ہوں کتا نہیں جو تمہاری طرح سسرال کے دروازے پر پڑا ہوں۔ وہ نہ جانے کس پر چڑے بیٹھے تھے جو اسے لتاڑ کے رکھ دیا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اتنا بے رحم الفاظ پر کسے سنا رہے ہو؟ کسی غلط گمان میں مت رہنا، میں نے کبھی کسی کی اونچی آواز نہیں سنی۔ فاطمہ کا شوہر نبیل بھڑک اٹھا۔ چھوڑے نبیل، جانے دے۔ فاطمہ نے اس کا بازو تھاما جسے اس نے ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ چلو سامان سمیٹو اپنا، پتہ نہیں کس لیے میں یہاں اس چنگڑ خانے میں آ جاتا ہوں۔ پھنس گیا ہوں تم سے شادی کر کے، ایک سے ایک نمونہ بھرا پڑا ہے تمہارے میکے میں۔ سرمد لاچاری سے ہر طرف گردن گھما گھما کے دیکھنے لگا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ نبیل اب بیوی پر برس رہا تھا اور وہ 2 آنسو بہا رہی تھی۔ ادریس بھائی غصے میں بچوں کو پیٹ رہے تھے۔ ناظمہ بدستور عمرانہ کے بکھے ادھیڑ رہی تھی، اور وہ بیچارہ نہ جانے کس لیے بار بار لپیٹ میں آ رہا تھا۔ میرے بھائی کی کمائی پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، ناظمہ نے سینہ ٹھونک کر اعلان کیا۔ جب اس کا ویزا لگا تو کیا تھا اس کے پاس؟ اس کے ٹکٹ کے لیے میرے جہیز کے زیور بکے۔ کون اتنا حوصلہ کرتا جتنا میں نے کیا؟ ارے جا، سب جانتی ہوں تو اور تیرا زیور، عمرانہ نے للکارا۔ منصور بھی بیچ میں بول پڑا۔ وہ زیور تھا، چھلکے جیسی جھمکیاں اور تار جیسا لاکٹ۔ اگر احسان کیا بھی تو بھائی نے جان نے 10 گنا زیادہ کر کے احسان اتار ہی دیا تھا۔ وہ میرا بھائی ہے، احسان کیسا؟ بہنوں کو سب دیتے ہی ہے۔ ہاں، احسان تو تم پر کیا تھا، 20 لاکھ روپیہ اور سود کے 12 لاکھ، جو سب کے سب تم نے ڈبو دیے۔
عجیب سا کھاتا کھل گیا۔ سرمد نے آخری حل یہی نکالا کہ کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے۔ کچھ دیر بعد جب ناظمہ اور فاطمہ اپنے اپنے گھر چلی گئی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ منصور نے بلند آواز میں ڈیک لگا لیا۔ عمرانہ پراٹھے تلنے لگی۔ اماں نے ایک موٹی سی گالی سے اسے نوازا۔ میری بیٹی آ جائے تو کمینی مکر کرتی ہے، وہ گھر سے نکلتی ہے تو بھلی چنگی ہو جاتی ہے۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو سے منٹوں میں ماحول کی تلخی زائل ہو گئی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ کچھ دیر قبل یہاں دنگل مچا ہوا تھا۔ سرمد نے اندازہ لگایا کہ ان کے لیے معمول کی بات ہوگی، اسی لیے سب اتنا نارمل تھے۔ ابا کو خوشخبری دینے کے لیے وہ اتنا بے چین تھا کہ اس سے مزید رہا نہ گیا اور اس نے اپنا گھر بنانے کا عندیہ ظاہر کر دیا۔ خوشی کے مارے ابا بے حال ہو گئے۔ اماں بھی اس کا ماتھا چومنے لگی۔ منصور بھی پرجوش ہو کے نت نئے آئیڈیا دینے لگا۔ ڈیفینس چلتے بھائی جان، یا پھر کینال ویو، ایک کنال کا پلاٹ بہت ہوگا، اچھا خوبصورت ڈبل سٹوری بنگلہ بن جائے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں منصور، کوئی بنا بنایا بنگلہ اگر مل جائے تو بہتر ہے۔ کیوں رقم برباد کرنی ہے؟ خراب مٹیریل لگا کے بیچتے ہیں یہ ٹھیکیدار۔ آپ فکر نہ کریں، میں کس لیے ہوں، خود کھڑے ہو کے بنواؤں گا۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے، ایسا پائیدار چیز ہوگی۔ بس آپ یہ بتائیں آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں، زمین دیکھ لے پھر یہ طے کریں گے، اس نے کہا۔ منصور اگلے ہی روز اسے مختلف پلاٹ دکھانے لگا۔ کنال ویو پر ایک 2.5 کنال کا پلاٹ اسے پسند آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ 1.5 کنال کے رقبے پر تعمیر کر کے ارد گرد لان اور سوئمنگ پول کی جگہ چھوڑی جائے گی۔ نقشہ فائنل ہوا، زمین خریدی گئی، ٹھیکیدار سے بھی معاہدہ ہوا۔ تعمیر کا کل تخمینہ لگا کے اس نے سارے اختیارات منصور کو سونپ دیے۔ کل 60 لاکھ فی الحال اسے تھما دیے۔ میرے خیال ہے اتنے میں کام ہو جائے گا۔ آپ کو مکان کب تک چاہیے؟ منصور کے پوچھنے پر سرمد نے کچھ سوچ کے کہا، ابھی کچھ عرصہ مجھے وہی رہنا ہوگا۔ اسامہ کا او لیول ہو جائے تو پھر دیکھوں گا۔ زینب کی خیر وہ بھی چھوٹی ہے، لیکن اسامہ کی تعلیم متاثر ہوگی اس مرحلے پر تبدیلی سے۔ چلے پھر تو خاصا وقت ہے، آرام سے ڈیکوریٹ بھی ہوتا رہے گا۔ بس آپ خرچے میں ہاتھ کھلا رکھنا، جتنا گڑ ڈلے گا اتنا ہی میٹھا۔ اور وہ واپس امریکہ چلا گیا، منصور پر مکمل بھروسہ کرتے۔ وقتاً فوقتاً اس کے مطالبے پر وہ رقم بھی بھیجتا رہا۔ ایک مرحلے پر تو اسے محسوس ہوا کہ رقم ٹھیکیدار کے لگائے گئے تخمینے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کے استفسار پر منصور نے وضاحت کی، بھائی جان میں نے نقشے میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، ابا جی نے کہا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق میں نے اوپر کے پورشن میں چند اور کمرے ڈلوائے ہیں تاکہ ناظمہ باجی اور فاطمہ رہنے آیا کرے تو ان کے لیے خاصی جگہ ہو، اور پھر میرے بچے بھی تو بڑے ہو رہے ہیں، سب کے لیے الگ الگ کمرے چاہیے۔ جواب میں چپ رہا، لیکن اس سے خاموش نہ رہا گیا۔ جب بنگلہ تعمیر ہو جانے کے بعد منصور نے اس کی فرمائش پر بنگلے کی تصاویر اور مووی بنوا کے بھیجی۔ باہر سے دیکھنے میں وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے پسند کیا تھا، مگر لان بے حد مختصر تھا اور سوئمنگ پول ٹینس کورٹ نداری، جبکہ ایک طرف 2-3 کمرے ڈال کر الگ سے انیکسی نما عمارت تھی۔ اس نے فوراً باز پرس کی۔ منصور کے پاس جواب حاضر تھا، انیکسی نہیں ہے بھائی جان، پچھلی طرف تو سرونٹ کوارٹر ہے، اور یہ جگہ عمرانہ نے اپنے بیوٹی پارلر کے لیے بنوائی ہے۔ اس نے کورس کی ہے جسے وہ کام میں لانا چاہتی ہے۔ اس علاقے میں ایسا جدید اور ماڈرن پارلر خوب چلے گا، اور وہ سوئمنگ پول، گرین ہاؤس، ٹینس کورٹ، ان کی جگہ نہیں نکلی۔ آخر لان بھی تو بنانا تھا، وہی اتنی مشکل سے بنا۔ 1.5 کنال کا رقبہ تھا، آخر کہاں گیا؟ اوہ بھائی جان، دراصل میں پہلے آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ دراصل آپ کے جانے کے بعد اس زمین کے کوئی اور دعوے دار آ کے یہ تنازع والی راضی تھی۔ بڑا مسئلہ ہوا، مت پوچھے کس مشکل سے اس مصیبت کو ٹالا، کتنی رشوت دے کر یہ مسئلہ حل کرایا، آخر ایک کنال لے کر ٹلے۔ کیا؟ اور تم نے دے دیا بغیر مجھ سے پوچھے؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا، بغیر کسی کاغذی کارروائی کے یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا دل منصور کی کسی بات پر ایمان لانے کو تیار نہ تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں تلملاتا ہوا خاموش رہا۔ ابھی سے کچھ دن پہلے ہی سب لوگوں کے کینال ویو والے بنگلے میں شفٹ ہونے کی خبر ملی تھی، اور اس کے بعد دوسری خبر ابا کے انتقال کی آئی۔ اسے امریکہ آئے 1.5 سال ہی ہوا تھا، اتنی جلدی وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے بھی اس کا ارادہ جلد از جلد مستقلاً پاکستان سیٹل ہونے کا تھا، اور اس سے پہلے پاکستان کا ایک اور چکر لگا کے وہ شمسی صاحب کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال وہ ان کو اور ان کے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ وقت دے کر ان کی خوشنودی حاصل کر رہا تھا۔ کم نے سرسری سا پوچھا بھی، لیکن اس نے ٹال دیا، کوئی فائدہ نہیں، ابا جی کا آخری دیدار تو نصیب نہیں ہو سکتا، ان کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں چند گھنٹے بھی مزید رکھا جائے۔ اب سے کچھ دیر بعد ان کی تدفین ہونے والی ہے، میرا وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ مزید کچھ نہ بولی، وہ اور زیادہ مصروف ہو گیا۔ اس نے کم اور شمسی صاحب دونوں پر واضح کر دیا کہ اب وہ پاکستان منتقل ہونے کا
ارادہ رکھتا ہے۔ شمسی صاحب نے کوئی تبصرہ نہ کیا، البتہ ان کی شکستگی واضح تھی۔ ان کی عمر اب مزید بوجھ کی محتمل نہیں تھی، جبکہ ان کا کاروبار اب بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ انہوں نے سرمد کو مشورہ دیا کہ پیٹرول پمپ اور تینوں اسٹورز بیچ دیے جائیں، جبکہ وہ ہوٹل کرائے پر دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ ولا انہوں نے اسامہ کے نام کر دیا۔ بزنس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے سرمد پہلے سے بڑھ کر سرگرم ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جلد بازی میں شمسی صاحب کو کوئی مالی نقصان اٹھانا پڑے، اس لیے اس نے یہ کوشش کی کہ ایک آدھ سال میں اسٹورز کی حالت اتنی عمدہ کر دے کہ وہ اچھی سے اچھی قیمت پر بک سکے۔ اسی دوران منصور کے فون نے اسے چونکا کے رکھ دیا۔ اسے ابا جی کی وصیت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے بنگلہ اپنی چاروں اولادوں کے درمیان شرعی لحاظ سے تقسیم کر دیا ہے۔ سرمد ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن یہ بنگلہ تو میرا بھائی جان، آپ نے خود ہی اسے ابا جی کے نام کیا تھا۔ ہاں، وہ بڑے تھے، ان کے ہوتے میں باہر اپنے نام کی تختی کیسے لگا سکتا تھا؟ ان کا سالوں پرانا خواب پورا کرنے کے لیے میں نے کاغذات پر بھی ان کا نام لکھوایا، لیکن تم تو جانتے ہو، سب جانتے ہیں کہ اس کی اینٹ اینٹ میں میرا خون پسینہ شامل ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ جھوٹ موٹ یہ سب کر رہے تھے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ کاغذات بھی جھوٹے بنواتے۔ اب تو قانون کی رو سے آپ کے ساتھ ساتھ میں، فاطمہ اور باجی بھی حصے دار ہے، بلکہ اماں بھی۔ لیکن منصور، میں نے سالوں سے پردیس میں قید تنہائی کاٹی ہے، مشقت کی ہے، یہ پیسے میں نے بڑی مشکل سے کمائے ہیں۔ قانون کو چھوڑ دو، تم اپنی بات کرو۔ کیا تم یہ ناانصافی گوارا کر سکتے ہو؟ ناانصافی کیسی؟ میں نے کوئی دھوکہ دہی کی ہے؟ میں اپنا حق کیوں چھوڑوں؟ باپ نے دیا ہے، جائز حق ہے، چھوڑنے کی تک بھی نہیں کوئی۔ میں ناظمہ سے بات کروں گا، فاطمہ سے کہوں گا، کوئی تو انصاف سے کام لے گا۔ کر لے بات، ویسے وہ پہلے ہی ایک بات مجھ سے کر چکی ہے۔ دونوں ہی آئی تھی بما اپنے شوہروں کے، یہ کہنے کے لیے کہ وہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں رہنے نہیں آ سکتی، اس لیے باپ کی جائیداد میں سے انہیں جتنا حصہ ملا ہے وہ انہیں دے دیا جائے، یعنی کہ بنگلے کی مالیت میں سے جتنے فیصد ان کا حصہ ہے وہ اب ان دونوں کو دینا پڑے گا۔ تو اب تم یہ بنگلہ فروخت کرنے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ میرا کیا دماغ خراب ہے بھائی جان؟ لیکن ان دونوں کو ٹالنا بھی ضروری ہے۔ ایسا کیوں نہ کرے کہ جتنا ان کا حصہ بنتا ہے دے دلا کے فارغ کرے، اس طرح یہ بنگلہ صرف آپ کی اور میری ملکیت ہو جائے گا۔ سرمد پہلے انکشافات کی زد میں تھا، منصور کے بے سروپا دعوے سے اور سیخپا کیے دے رہے تھے۔ کتنے مزے سے وہ پکے پکائے حلوے پر ملکیت جتا رہا تھا، اور اب اس سے مزید رقم نکلوانے کے چکر میں تھا، ایک ایسی چیز جس پر اس کا پورا حق تھا۔ اس کی ملکیت میں نصف کا حقدار بننے کے لیے اسے اب اور رقم دینا ہوگی۔ اس نے دل میں مزید احمق بنے رہنے سے انکار کیا۔ منصور، میرے پاس اب بالکل بھی پیسہ نہیں ہے، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی اندھوں کی طرح اس بنگلے پر لٹا دی، اب مجھے کیا ملا؟ 1/4 حصہ۔ میں کس کے آگے اپنا مقدمہ رکھوں، کس سے بات کروں؟ خدا ابا جی کی مغفرت کرے، نہ جانے کیا سوچ کر فیصلہ کر گئے۔ لیکن اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اور بھی کنگال ہو جاؤں تو میری طرف سے صاف جواب ہے، اگر انہیں اتنا ہی پیسے کی ہوس ہے تو ٹھیک ہے، بنگلہ بیچ دو اور ان کے حصے انہیں دے دو، مجھے اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر، بیچوں گا تو میں ہرگز نہیں، آپ کو پرواہ نہیں، لیکن میں نے تو پورا 1 سال مزدوروں کے سر پہ کھڑے ہو کے اس کی ایک ایک اینٹ رکھوائی ہے، اپنی محنت میں یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور سرمد تلخی سے سوچتا رہ گیا کہ اس کی 1 سال کی محنت زیادہ بھاری تھی یا پردیس میں کاٹے 20 سال کی اذیت۔ کسی نہ کسی طرح انتظام کر کے میں فاطمہ اور باجی دونوں کو ان کا حصہ دے دوں گا، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کو مکمل ادائیگی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلے کا 70% مالک اب میں ہوں۔ اس نے جتا دیا، اور سرمد دیر تک خود کو یقین دلاتا رہا کہ یہ الفاظ اس کے اپنے سگے بھائی کے تھے، یہ دھوکہ اس کے اپنے خون نے اسے دیا ہے۔ بے اعتباری کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ کسی کو اپنے غم میں شریک تک نہ کر سکا، اس کی اپنی سگی ماں تک نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس آخری حملے کے بعد اتنا دل گرفتہ ہوا کہ مہینوں پلٹ کے پاکستان کی خبر نہ لی، نہ ہی وہاں سے کسی نے یاد کیا۔ ایک بار پھر سے شمسی صاحب کے کاروبار میں جٹ گیا، اس نے دوبارہ اپنے پاکستان جانے کا ذکر تک نہ کیا۔ کم نے بھی زیادہ کریدنے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ شدت سے منتظر تھا کہ کوئی تو پوچھے کہ جس دیس میں جانے کی تمہیں اتنی چاہت تھی، جس چھت کے نیچے بسنے کے تم اتنے خواہش مند تھے، اب کیوں خوفزدہ ہو جاتے ہو؟ اسی دیس کے نام سے اس مٹی کی مہک اب تمہیں بے چین کیوں نہیں کرتی؟ تقریباً 1.5 سال تک اس کے اور بہن بھائیوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ رہا۔ دل ہی دل میں ان سے ناراض ہونے کے باوجود وہ اب بھی منتظر تھا کہ شاید اس کا بھائی اسے پکارے، اسے منا لے، کوئی بہن ہی پیار بھری صدا دے لے۔ لیکن اس کے برعکس اسے صرف چند سطری خط موصول ہوا، جس میں کسی نے بڑی عجلت کے ساتھ اسے اماں کے گزرنے کی اطلاع دی۔ اس نے تڑپ کے گھر فون کیا۔ یہ خط کیا مطلب ہے اس خط کا؟ اتنے سالوں میں پہلی بار ایک خط لکھا، اور وہ بھی اس مقصد کے لیے کہ اطلاع مجھے فون پر نہیں دی جا سکتی تھی۔ کیا تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابا کی طرح اماں کے آخری دیدار سے بھی محروم ہو جاؤں؟ اگر ایسی فکر آپ کو ہوتی بھائی جان تو آپ خود فون کر لیتے۔ آپ نے تو پلٹ کے دوبارہ ماں کو نہیں پوچھا۔ ہمارے فون کیا مفت کے ہیں جو امریکہ کالیں کرتے؟ منصور کے تانے پر وہ یہ جتا نہ سکا کہ لمبی لمبی فرمائشوں سے بھری لمبی لمبی کالیں اسے کتنی تعداد موصول ہوتی رہی ہیں۔ دل میں تو یہ ان کا احسان جرم تھا جو وہ اس کا سامنا نہ چاہتے تھے۔
یا پھر انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ واپس آ کر بنگلے کی ملکیت پر دعویٰ نہ دائر کر دے؟ حالانکہ وہ تو کب کا اس نقصان کو بھلا چکا تھا۔ ابا کی روح کی تسکین کے لیے اس نے منصور کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ لا تعلقی تو صرف اعتبار توڑے جانے کا رد عمل تھا۔ ابا کے بعد اب اماں بھی نہ رہی، پاکستان واپس جاتا بھی تو کس لیے؟ اب اس کے دل سے وطن لوٹنے کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے خود کو بچوں اور گھر میں مگن کر لیا کہ ایسے موقع پر اس کے لیے بڑا جذباتی سہارا ثابت ہوئی۔ ہر گزرتا دن اسے سرمد سے قریب کر رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے بغیر بتائے اس کے ہر دکھ سے آشنا ہو جاتی تھی۔ اب تو کبھی کبھی سرمد بھی اس کے سامنے اپنا دل کھولنے لگا۔ یہ ہمت کلثوم کے اپنے مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے اسے ملی۔ اس نے سرمد پر اب اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ ایک باس کے بجائے اب وہ رفتہ رفتہ بیوی کے سانچے میں ڈھلنے لگی۔ کل تک سرمد اسے اپنے سامنے احسانوں کے بوجھ تلے دبا نظر آتا، مگر اب وہ اس کے سامنے مشکور سی نظر آتی کہ کس طرح وہ بستر پر پڑے مفلوج ظہور احمد شمسی صاحب کی خدمت ایک بیٹے سے بڑھ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اختیارات کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ 5 سال بیت چکے تھے اماں کی وفات کو۔ اب پاکستان سے اس کا رابطہ برائے نام ہی رہ چکا تھا۔ کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی۔ منصور نے جو نیا بزنس شروع کیا تھا وہ بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ اس نے بنگلے کا اوپری حصہ کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ باہر بنا بیوٹی پارلر اور سرونٹ کوارٹر اب ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں تبدیل ہو چکے تھے، جس کی آمدنی پر اس کا گزارا تھا۔ یہ سب اطلاعات اسے ملتی رہتی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد وہ اتنا کبیدہ خاطر ہو چکا تھا کہ اس نے بہن بھائیوں سے عمر بھر رابطہ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن چونکہ فطرتاً وہ صاف دل کا تھا، اس لیے گزرتے سال اس کے دل و دماغ سے گرد صاف کرتے رہے۔ اب پھر سے اس کے دل میں اپنی مٹی تک جڑیں پھیلانے کی تمنا چپکے چپکے سر اٹھانے لگی۔ وہ اکثر بچوں کو وہاں کے قصے سناتا، چچا اور پھپھیوں سے غائبانہ تعارف کراتا۔ اب پھر شمسی صاحب کی وفات کی بھی ہو گئی۔ اب اسے امریکہ میں بسے رہنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ کلثوم بغیر جڑوں کے کوئی پودا پھلتا پھولتا نہیں۔ یہاں اور کوئی نہیں تو ان کے نانا تو تھے۔ اب یہ دیس ان کے لیے سچ مچ پردیس ہے۔ ان کا بھی حق ہے کہ زندگی کو اپنی تمام تر گرم جوشی کے ساتھ محسوس کرے، اپنے سارے رشتوں سے محبت وصولے۔ کیم اسے گہری نظروں سے دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے کسی بھی حتمی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے تم ایک بار بچوں سے پوچھ لو، بلکہ صرف پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں، سنی سنائی کہانیوں سے نہ جانے کیا تصور باندھ بیٹھے ہو اپنے دیس اور اپنے اپنوں کا۔ ان چھٹیوں میں تم انہیں ساتھ لے جاؤ، پھر جو یہ فیصلہ کرے۔ اور تم کلثوم، تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ نہیں، تم اپنوں کے پاس جا رہے ہو اور میرا وہاں کوئی اپنا نہیں۔ اس کی صاف گوئی چونکی تو تھی۔ کیوں؟ کیا ہم تمہارے اپنے نہیں؟ میں، اسامہ، زینب۔ اس نے کلثوم کا تذبذب بھانپ کے کریدا۔ اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے بولی، ہاں تم میرے اپنے ہو، تم بھی، اسامہ بھی اور زینب بھی۔ جب تم وہاں ہوگے تو میں ضرور آؤں گی، لیکن پہلے یہ فیصلہ تو ہو جائے کہ تم وہاں رہو گے یا نہیں۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنا فیصلہ مشروط کر دیا اور سرمد بچوں کے ساتھ وطن لوٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ 8 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا اور اس بار اس نے گھر والوں کو سرپرائز دینے سے پرہیز کیا۔ اپنے آنے کی پیشگی اطلاع اس نے وہاں بھجوا دی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، پاکستان بھی اور پاکستان والے گھر بھی اور گھر میں رہنے والے بھی۔ بچے بڑے ہو چکے تھے اور بڑے مزید بڑے۔ ناظمہ پہلے سے کہیں زیادہ پھیل چکی تھی، فاطمہ اور بھی زیادہ کمزور، ادریس اور نبیل دونوں کے ماتھے کی تیوریاں بھی ویسی کی ویسی تھی۔ منصور اور بوڑھا لگنے لگا تھا، جبکہ اس کی بیوی عمرانہ کے نخرے اور بھی جوان ہو گئے تھے۔ اتنے چاؤ اور لگت سے بنائے گئے بنگلے کی حالت مخدوش تھی۔ در و دیوار روغن سے محروم تھے، فرنیچر، پردے، سب کچھ حال سے بے حال۔ اسے رہنے کے لیے مختصر سا کمرہ دیا گیا۔ زینب کو منصور کی بیٹی کے کمرے میں ٹھہرایا گیا، جہاں ناظمہ کی بیٹی بھی آج کل رہ رہی تھی۔ اس بار اس نے تحائف لانے کا تکلف نہ کیا۔ پچھلی بار کا تلخ تجربہ اس کی یادداشت میں محفوظ تھا، البتہ اظہر اس نے یہ پیش کیا کہ اسے کسی کے سائز اور پسند کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سب کو ان کی پسند سے ہی شاپنگ کروا دے گا۔ سب کے خراب ہوتے موڈ اسے اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ کر گئے۔ اس پر مستزاد ان کے بے لاگ تبصرے۔ اے سرمد، تیری بیوی کیا اب بھی ویسی کی ویسی ہے؟ مرد مار۔ ہائے ہائے، لڑکی بھی اس پر ہی چلی گئی۔ کیا تھا جو تجھ پر چلی جاتی؟ لڑکا بے شک ماں کی شکل کا ہوتا، لڑکوں کا کیا ہے، مگر ہائے لڑکی ذات۔ خیر بھائی جان کو کیا فکر، ان کے پاس کیا کم پیسہ ہے؟ فی زمانہ پیسے کی طاقت بہت ہے۔ یہ زینب تو پھر بہت ٹھیک ہے، اس کی ماں، توبہ توبہ، اس کے باپ نے بھی تو پیسے کے بلبوتے پر ہمارے بھائی کو قابو کر لیا۔ ہاں سرمد، سنا ہے بڈھا مر گیا، کچھ تجھے بھی دے کر گیا یا سب اپنی حسن پری بیٹی کے نام کر گیا؟ وہ پانی پانی ہوتا رہا اور اسامہ اور زینب حقیقت سے بے خبر تھے، یا پھر انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ یقیناً دونوں کو اپنی ماں اور نانا کے بارے میں تبصرے ناگوار محسوس ہو رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی ناگواری کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سرمد بمشکل اس موضوع کو تبدیل کر پایا۔ اس بار اپنے قیام کے دوران اس کا ارادہ قریبی عزیزوں سے ملنے کا بھی تھا۔ حسن اتفاق چچا کے پوتے کی شادی کی تقریب اس کے آنے کے 6 روز بعد ہی آ گئی۔ بچوں کو پاکستان شادی دکھانے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ بہت سے شناسا چہروں کو عرصے بعد دیکھ کر اسے دلی مسرت ہوئی، لیکن یہ محسوس کر کے بجھ سا گیا کہ ان میں سے
اکثر اسے دیکھ کے خوش ہونے کے بجائے چیمگوئیوں میں مصروف تھے۔ اس نے ان چیمگوئیوں پر غور کرنے کے بجائے تقریب میں دھیان لگانے کی کوشش کی، مگر کہیں کہیں سے اڑتی اڑتی کوئی جلی کٹی بات اس تک پہنچ ہی جاتی۔ اسامہ لاؤبالی سی فطرت کا لڑکا تھا۔ اس کا تقریباً سارا دن ہی منصور اور ناظمہ کے بیٹوں کے ساتھ لاہور گھومنے میں گزر جاتا۔ اس کے تاثرات جانچنے سے وہ قاصر تھا، لیکن زینب حساس لڑکی تھی۔ وہ رویوں کی خوبصورتی اور بدصورتی دونوں کو بڑی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ اس کی گمسم کیفیت سے وہ سمجھ گیا کہ وہ خود کو یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ اس نے بیٹی سے بات کرنے کی ٹھانی اور اس کی اداسی کی وجہ دریافت کی۔ پاپا، پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ مجھے چاچو پھپھو کسی سے شکایت نہیں، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتے، نہ مجھے نہ ماما کو، بلکہ پاپا آپ کو بھی نہیں۔ ایسے میں ان کے ساتھ رہنے میں ایزی کیسے فیل کر سکتی ہوں؟ تم غلط سمجھ رہی ہو بیٹی، وہ نہ تو تمہیں ناپسند کرتے، نہ تمہاری ماما اور نہ پاپا کو۔ میری بہنیں ہیں، میں ان کے نیچر سے واقف ہوں۔ انہیں محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا اور ناراضگی کو چھپانا نہیں آتا۔ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، لیکن چونکہ مجھ سے بے حد شکایتی بھی ہے، اس لیے فطری طور پر ان شکایتوں اور ناراضگی کی زد میں تم بھی آ جاتی ہو۔ اور رہی تمہاری ماں، تو ان کے خیال میں مجھے اپنے خاندان سے دور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہے۔ کبھی خود کو ان کی جگہ پر رکھ کے دیکھو۔ نو پاپا، نیور، میں کبھی خود کو ان کی جگہ پر نہیں رکھ سکتی، قطعیت سے بولی۔ بہت سے لوگ کریئر کی خاطر فیملی سے اور ملک سے دور جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے خلاف شادی کر لیتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح اوور ریئیکٹ نہیں کرتا۔ تم نہیں سمجھو گی، پاکستان ہے، یہ لوگ محبت اور رشتوں کے بارے میں اتنے وسیع نظر نہیں ہوتے، بلکہ یہ مغرب میں جو خاندان اور اولاد کے حوالے سے تصور ہے، اسے کھلے ذہنوں کا کہنا میرے نزدیک غلط ہے۔ یہ صرف خود غرضی۔ اور اس نے اچانک بات کاٹ دی۔ سوری پاپا، میں آپ سے ایگری نہیں کرتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یورپ اور امریکہ میں فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں محبت اور خلوص کا بالکل ہی جنازہ نکل چکا ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ مشرقی ممالک نے اخلاق اور محبت پر اتھارٹی حاصل کر رکھی ہے، کہ یہاں خود غرضی، ریاکاری، بددیانتی اور دھوکہ دہی نہیں ہوتی۔ لاجواب ہو گیا، بولتی رہی۔ آپ دور گئے تھے، ان سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں رہ کے بھی اپنی ساری فیملی کی کیئر کی، انہیں ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ ماما نے ہمیں سب بتایا ہے۔ وہ اکثر اسامہ اور مجھے بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی میرڈ لائف، بزنس اور فیملی کو بیلنس رکھا، اور کیسے بغیر کسی صلے کے سارے فرائض ادا کیے۔ وہ ہمیشہ ہمیں آپ کو آئیڈیلائز کرنے کا کہتی رہی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کسی انسان کو اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس کی بیچ میں ڈسٹرب کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ چلیے، اس کی زبان سے اتنی بڑی بڑی اور سنجیدہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ باپ کی خاموشی محسوس کر کے زینب نادم ہو گئی۔ سوری پاپا، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن کئی دنوں سے میں مسلسل ہرٹ ہو رہی ہوں، اور میں اپنا یہ دکھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ کس سے کرتی؟ تو تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ تھکا تھکا سا بولا۔ نو پاپا، میں جانتی ہوں آپ میری باتوں سے ناراض بھی ہو رہے ہوں گے، شاید آپ کو غصہ بھی آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ابھی آپ مجھے ڈانٹنے بھی لگ جائے، لیکن پاپا مجھے ڈر نہیں کہ آپ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خفا ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی کئی باتیں بری لگنے کے باوجود اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مدلل گفتگو سن کر سرمد مسکرانے لگا۔ تو تم تو واقعی سمجھدار ہو گئی ہو زینب، اور وقت سے بہت پہلے ہی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، اور تم انسانی رویوں اور رشتوں کی اتنی عمدہ پرکھ کیسے کر لیتی ہو؟ زینب کچھ نہ بولی، اٹھ کے سرمد کے گلے لگ گئی۔ اوہ پاپا، میں آپ کا کیا کروں؟ ماما ٹھیک کہتی تھی، مجھے صرف اپنا ہی نہیں، آپ کا خیال بھی رکھنا ہے، کیونکہ آپ ساری دنیا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، صرف ایک اپنے بارے میں نہیں۔ اس کی پلکیں بھیگ رہی تھی۔ یہ کلثوم میرے اندر تک کیسے اتر گئی؟ وہ زینب کا سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگے۔ ہاں، میں اپنے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن اس لیے کہ میرے بارے میں سوچنے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں، اسامہ، زینب اور کلثوم۔ اس نے پورے وثوق سے سوچا۔ ناظمہ ہر دوسرے دن یہی آئی ہوتی، جبکہ فاطمہ کے کہنے پر نبیل اسے لاہور ہی چھوڑ گیا تھا تاکہ وہ یہ 2 ہفتے بھائی کے ساتھ گزار لے۔ وہ واحد ہستی تھی جس کے ساتھ زینب کا کچھ وقت اچھا گزر جاتا۔ ناظمہ کی اب عمرانہ کے ساتھ گاڑی چھلنے لگی تھی، بلکہ سرمد دیکھ رہا تھا کہ وہ بعض اوقات بہوج کی تند و تیز باتیں بھی خوشدلی سے برداشت کر جاتی۔ حالانکہ یہ وہی ناظمہ تھی جو کبھی عمرانہ کے ماتھے پر بل دیکھ کے بھی طوفان کھڑے کر جاتی تھی۔ اسے اپنی بہن کے مزاج کی خوش آئند تبدیلی دیکھ کے خوشی ہوئی، لیکن جلد ہی اس کی اس خوش مزاجی تحمل کا راز بھی کھل گیا۔ اپنی بڑی بیٹے کے لیے منصور سے آس لگائے بیٹھی تھی، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی پروں پر پانی نہ پڑنے دے رہے تھے۔ ناظمہ نے سرمد سے سفارش کروائی تھی، بھائی جان، ناظمہ کو چاہیے تھا کھل کے مجھ سے بات کرتی، آمنے سامنے بات ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ منصور کے کہنے پر عمرانہ چمک کے بولی، آمنے کیا اور سامنے کیا، صاف بات ہے کہ میرا طلحہ ناظمہ کی دونوں بڑی لڑکیوں سے چھوٹا ہے۔ دوسرے نمبر والی سبوہی سے تو چلو چند مہینوں کا فرق ہے، مگر وہ اندلیب تو پورے 1.5 سال بڑی ہے۔
اتنا معمولی سا فرق کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے کہنا چاہا مگر تمسخر سے کہنے لگی، ہاں بھائی جان، آپ تو ہی کہیں گے۔ اس کے دبے دبے طنز کو پی گیا۔ اس کے اوپر تلے کی 4 بیٹیاں ہیں، کچھ تو بوجھ کم کرنا چاہیے۔ دیکھیے بھائی جان، میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، اسے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ابھی 4 سال مزید لگیں گے۔ باجی اتنے سال اندلیب اور صبوحی کو بٹھائے تو نہیں رکھیں گے، ان سے کہہ دیجئے کہ وقت آنے دیجئے، میں انشاءاللہ ہما یا سدرا میں سے کسی ایک کو طلحہ کے لیے مانگ لوں گا، تسلی رکھے۔ عمرانہ نے بلبلا کے کچھ کہنا چاہا مگر منصور اسے کڑی نظروں سے دیکھ کے رہ گیا۔ بس کرو عمرانہ، یہ وقت نہیں رہا ایسی باتوں کا، ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، اگر اس کی 4 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی میری بھی ہے، اپنے ہی اپنوں کو ڈھکتے ہیں۔ باجی کا بوجھ ہم بانٹیں گے، کل کو کوئی ہمارا بوجھ بانٹے گا۔ بہن بھائی ایسے ہی موقع پر کام آتے ہیں۔ بیوی کو سمجھاتے درزیدہ نظروں سے سرمد کو دیکھتا رہا، جبکہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور منصور کو جھجکتے ہوئے مخاطب کیا، بیٹی تو میری بھی ہے، اور ابھی بھی، بالکل ابھی۔ اسی وقت اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ تم سے اور ناظمہ سے کہیں زیادہ پریشان تو میں ہوں۔ تم لوگ بھرے پورے کنبے میں رہ رہے ہو اپنے دیس میں، آپ لوگ تو جانتے ہیں وہاں کا ماحول۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ کلثوم کی تربیت نے ایسی نوبت نہیں آنے دی۔ میری بیٹی اور بیٹا دونوں ہی اللہ کے فضل سے بہت اچھی سوچ اور کردار کے مالک ہیں۔ منصور، کیا تم اپنے دوسرے بیٹے طیب کے لیے میری زینب؟ منصور تو ابھی چہرے پر تذبذب کے آثار لیے بھائی کا مدعا سن ہی رہا تھا، لیکن عمرانہ نے بات پوری ہونے کا انتظار تک نہ کیا اور بیچ میں بول پڑی، میرے اور منصور کے درمیان شروع سے یہ طے ہو چکا ہے بھائی جان کہ ایک بیٹے کا رشتہ ددیال میں اور دوسرے کا ننیال میں ہوگا۔ اب بیٹھے بٹھائے انہوں نے بغیر مجھ سے مشورہ کیے آپ سے باجی کی بیٹی کے لیے حامی بھر لی، تو ظاہر ہے کہ اب طیب پر میرا حق ہے۔ میری بھی 3 بہنیں ہیں اور تینوں بہنوں کی بیٹیاں ہیں، کیا مجھے ان کا بوجھ نہیں بانٹنا چاہیے؟ کیا میں اپنی بہنوں کے کام نہیں آ سکتی؟ وہ ہاتھ نچا نچا کے بولتی، کبھی منصور اور کبھی سرمد کو دیکھتی رہی۔ سرمد نے فوراً اعتراض کرنا چاہا، لیکن آپ کی بہنیں اچانک رک گیا۔ بہت سال بیت چکے تھے، پھر کبھی ایسا ذکر بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ عمرانہ ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ کیوں، کیا خرابی میری بہنوں میں؟ وہ تنک کے بولی، بھائی جان، عمرانہ کی دونوں چھوٹی بہنیں مسلم گھرانوں میں بیاہی گئی ہیں۔ منصور بھائی کی ادھوری بات کی تہ تک اتر کے آہستہ سے بولا، سر ہلا کے رہ گیا۔ واقعی اس سلسلے میں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ دونوں اپنے بیٹوں کے بارے میں خود مختار تھے، جہاں چاہتے فیصلہ کرتے، لیکن پھر بھی اسے عمرانہ کا یوں تنک کے منہ پر جواب دینا پسند نہ آیا۔ جہالت کبھی سدھر نہیں سکتی، انکار کا بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، مگر یہ عورت، نہ جانے منصور اس کے ساتھ کیسے گزارا کر رہا ہے۔ ہر بات میں اللہ کی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ میری زینب کہاں تک اس جاہل اور بدزبان عورت کو جھیلتی؟ نہ جانے کیوں میں یہ بات فراموش کر گیا۔ اس نے اپنا غصہ پیتے حسب عادت اس میں بھی ایک مثبت پہلو ڈھونڈ لیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا سرمد، خود میں بھی یہ بات منصور سے کر سکتی تھی، لیکن وہ اس کا دم چھلا، وہ عمرانہ ایک پل شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے جو سلیقے سے یہ بات نبھا دی۔ چلو 4 میں سے ایک کا تو سبب بنا، نہ صحیح بڑی تیسری والی ہی صحیح، لیکن بھائی میرے سچ تو یہ ہے کہ جتنی پریشان میں صبوحی اور اندلیب کے لیے ہوں، اتنا ہما اور سدرا کے لیے نہیں ہوں۔ ان کمبختوں کی تو شکلیں بھی اچھی ہیں اور ان کے جوڑ کے رشتے ددیال میں بھی ہیں۔ اگر ہما منصور نے لے لی تو ادریس سے کہلوا کے سدرا کے لیے اس کے چاچے تائے پر زور ڈلواؤں گی، مگر یہ صبوحی، یہ تو سلک کی طرح میرے سینے پر جمی پڑی ہے۔ ناظمہ نے سرمد سے ساری بات سننے کے بعد کہا، ناظمہ، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، ہاں ذمہ داری ضرور ہوتی ہے۔ تو کیا بہن بھائی ایک دوسرے کی ذمہ داری بانٹ نہیں لیا کرتے؟ سرمد کے خیالات جان کے ناظمہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، تو پھر زینب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ناظمہ؟ رفیع کے ساتھ اس کا جوڑ کیسا رہے گا؟ دونوں کی عمر کے درمیان بھی مناسب فرق ہے اور مزاجاً بھی دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ رفیع بھی بہت کم گو اور سنجیدہ مزاج ہے، بالکل میری زینب کی طرح۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ناظمہ کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی اور رنگ پھیکا ہو گیا۔ گڑبڑا کہ وہ فوراً اس کے اندازوں کی نفی کرنے لگی۔ میرا رفیع تو بڑا ہسوڑا اور کھلنڈرا ہے، ایک منٹ نچلا نہیں بیٹھتا، وہ تو بس ویسے ہی آج کل، ہاں وہ تو شاید تمہارے لحاظ میں یا پھر تمہارے سامنے خواہ مخواہ سنجیدہ بنا رہتا ہے۔ پھر ایک دم اس نے اپنا لہجہ بدلا، اور یوں بھی میں تو تم سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ شاید تم ہی صبوحی یا اندلیب کی طرف توجہ دے لو۔ تمہارا اسامہ تو طلحہ سے 1.5-2 سال بڑا ہوگا، ہاں اس بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن پہلے تم میری بات کا جواب تو دو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، پہلے اس معاملے کو نپٹا لے، پھر دوسرا دیکھیں گے۔ دوسرا معاملہ؟ تمہارا خیال ہے میں اس وٹے سٹے پر تیار ہو جاؤں گی؟ نہ بابا نہ، اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا مجھے۔ وٹا سٹا کیسا؟ ابھی تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ بھائی بہنوں کے درمیان بھی اگر یہ تکلف اور گریز ہونے لگے تو رشتوں میں خالص پن کیسے برقرار رہے گا؟
لیکن جو بات تم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تو رشتے بھی برقرار نہیں رہیں گے۔ میں نے وٹے سٹے کے ہاتھوں بڑے خاندان اجڑتے دیکھے ہیں، مجھے تم ہی باز ہی رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ ویسے بھی بیٹیوں کے ہوتے میں رفیع کے بارے میں فی الحال سوچنا نہیں چاہتی، آخر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تمہیں اس کی شادی تو کرنا ہی ہے۔ مجھے بھی زینب کی شادی کی جلدی نہیں ہے، ابھی اسے بہت پڑھنا ہے۔ میری مانو تم یہ بات بھی ادریس بھائی صاحب کے سامنے رکھ دینا۔ ظاہر ہے کہ میں بھی کلثوم سے مشورہ کیے بغیر کوئی حتمی جواب تمہیں نہیں دے سکتا، اور پھر بچوں کی رائے جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ تو بس ایسے ہی میں تم سے اپنا خیال ہی ظاہر کر رہا تھا۔ تمہارے اندیشے بالکل بے بنیاد ہیں۔ وٹا سٹا نقصان دہ ضرور ہے، مگر اپنوں میں کیا نقصان؟ اس نے زور دینے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور نفی میں سر ہلاتی رہی۔ نہ بھائی، تم کسی آس پر مت رہنا، اور نہ ہی دوبارہ یہ ذکر کرنا۔ تمہاری بیٹی باہر پلی بڑھی، وہ تو یہاں رہنے سے رہی۔ ظاہر ہے کہ کروڑ پتی نانا کی نواسی اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ایک بینکر کی بہو بن کے اندرون لاہور کے مکان میں تو رہ نہیں سکتی، اور میرا اکلوتا بیٹا، 4 بہنوں کا ایک بھائی، اپنے باپ کا واحد سہارا، اسے کیسے میں 7 سمندر پار بھیج دوں؟ نہ تو مجھ میں اتنا حوصلہ ہے، نہ ہی میں اتنی خود غرض ہوں کہ بھائی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر کی نسل کے واحد وارث کو اس سے دور کر دوں۔ لیکن میں تو اب یہی اسے اپنے مستقل پاکستان شفٹ ہونے کی اطلاع دینے ہی والا تھا کہ اچانک زور زور سے بولتی عمرانہ کمرے میں داخل ہوئی، اور سرمد مصلحتاً خاموش رہا، لیکن بھاوت سے بات چھپا لینے کے باوجود وہ بھائی کو آگاہ کرنا نہ بھولا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ ناظمہ کی سفارش منصور سے کر سکتا ہے تو منصور بڑے بھائی کی بیٹی کے لیے بہن پر دباؤ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ ابھی منصور سے صرف زینب کی بات چھیڑ دینے کے ذکر تک ہی پہنچا تھا کہ وہ کہہ اٹھا، کیوں اپنی پھول سی بچی رولنی ہے بھائی جان؟ ناظمہ ہے تو میری بہن، لیکن وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے اس کا اندازہ بھی مجھے ہی سب سے بڑھ کے ہے۔ اس کی زبان شروع ہی سے کڑوی ہے اور بدمزاج بھی شروع سے ہے۔ 4 نندے، جو 2 جٹھانیاں اور 3 دیورانیاں، محاذ آرائی کے لیے ہمیشہ ماحول سازگار رہتا تھا۔ ان سے لڑ مر کے ایسی عادت پڑ گئی ہے باجی کو کہ اب وہ کسی کو بخشنے پر تیار نہیں ہوتی۔ خدا کا واسطہ ہے دوبارہ یہ ذکر بھول کے مت کیجیے گا، بہت پچھتائیں گے۔ آپ کے سامنے کل ساری بات واضح ہو گئی تھی کہ میں کس قدر مجبور ہوں، کیا کروں، بیوی کی بھی ماننا پڑتی ہے۔ اس بدنصیب نے اس گھر میں آ کے کون سا سکھ دیکھا؟ کبھی میرے کاروبار کی ناکامیاں، کبھی تنگ دستی، کبھی مایوسی۔ آپ کو کیا خبر، کوئی اور عورت ہوتی، بلکہ کوئی اور کیوں، آپ ہی کی بیوی ہوتی تو دیکھتا کتنے دن یہ خدمت کرتی۔ ایسے میں اس عورت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ منوا سکے، اور کچھ نہیں تو اپنے بیٹے کا فیصلہ ہی خود کر سکے۔ ورنہ زینب کی مجھے کتنی خواہش ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اسے دیکھ کے آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئی ہے۔ ورنہ آج کل کی لڑکیاں، اور کوئی نہیں تو اپنی باجی کے ہی چاروں دیکھ لے۔ باجی نے بچپن سے ہی خاندانی جھگڑوں میں الجھا کے انہیں پکا کر دیا ہے۔ ہر سازش، غیبت اور مکر میں ماں کی برابری کی شریک ہوتی ہے۔ بس آپ کا کہا لوٹا نہیں سکا، اس لیے طلحہ کے لیے سدرا کی حامی بھر بیٹھا۔ خیر اس کے لیے اس کی ساس یعنی میری بیگم کافی ہوگی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر ایک دم جھک کر رازداری سے کہنے لگا، کہیں ناظمہ باجی نے آپ کو بھی تو پھنسانے کی کوشش نہیں کی؟ کب سے اس کی عجیب و غریب گفتگو منہ کھول کے سنتا سرمد ہونک پن سے اسے دیکھنے لگا۔ اوہو بھائی جان، ایک تو آپ بھولے بہت ہیں، دنیا داری آپ کو چھو کے نہیں گزری، کوئی آپ سا سادہ نہ ہو۔ کہیں باجی کے جذباتی ڈرامے کا شکار ہو کے ان کی ادلیب یا سبوہی میں سے کسی ایک کو چننا بیٹھیے گا۔ سچ سچ بتائیے، کہیں باجی نے آپ کے آگے بھی تو رونے نہیں روئے؟ وہ کریدنے لگا۔ سرمد اس کے درست اندازے پر حیران رہ گیا، لیکن اس کی تصدیق نہ کر سکا۔ جو بھی تھا، وہ اتنا بلند حوصلہ ابھی نہ ہوا تھا کہ اپنی ہی بڑی بہن کے مزید بکیے ادھیڑنے کا موقع خود فراہم کرتا۔ اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کہ حیران ہونے کی باری منصور کی تھی۔ کمال ہے، وہ تو آپ کے آنے کے دوسرے دن سے یہ پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ اسامہ پر ان کی گہری نظر ہے، اتنے لائق فائق گھبرو جوان کے سر اپنے بدمزاج اور جنگجو بیٹی مرنا چاہتی ہے۔ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، دیکھ بھال کے بہو منتخب کیجیے گا۔ اب میری بینش کو ہی دیکھ لے، ماں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے، انشاءاللہ جہاں جائے گی اجالا کر دے گی۔ اس کے سسرال والے عمر بھر ہمیں دعائیں دیں گے کہ کیسا نایاب گوہر ان کے حوالے کیا۔ اور ٹٹولنے والی نظروں سے بھائی کو دیکھتے بولا، مگر سرمد کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے سمجھ سے یہ سارا کھیل بالا تر تھا۔ جب سے یہاں آیا تھا، روز ایک نئی الجھن اسے تذبذب میں ڈال دیتی۔ ابھی تک وہ بھائی بہنوں پر اپنا مستقل لاہور شفٹ ہونے کا پروگرام اس لیے ظاہر نہیں کر پا رہا تھا کہ کلثوم کی رائے کے عین مطابق یہ فیصلہ اسامہ اور زینب کی مرضی سے کرنا چاہتا تھا۔ زینب کا تنفر تو اس کی خاموشی اور تحمل کے باوجود اس پر ظاہر ہو چکا تھا، البتہ اسامہ کی مرضی جاننا باقی تھی۔ وہ رفیع کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا تھا، سرمد نے ہی اسے وہاں بھیجا تھا، اپنے برے وقتوں کے ساتھی سعید کے پاس۔ وہ سعید جو اس کے امریکہ آنے کے بعد اس کا سہارا بنا تھا، جس نے اسے اس کو پہلی ملازمت دلوائی تھی۔ سرمد نے کبھی اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ مائک جو
कसरत शराब नोशी के बाद ड्राइविंग करने से कासिर हो चुका था। सरमद ने ना सिर्फ उसका इलाज करवाया था बल्कि उसको अपने पेट्रोल पंप पर मुलाजिमत भी दिलवाई थी। सईद जो कई साल से अमेरिका में छोटी मोटी मुलाजिमतों के जरिए रोटी कमाने के लिए धक्के खा रहा था, उसे बगैर किसी किस्म के शराइत के कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा दिलवाया। जल्द ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मामूली पैमाने पर शुरू किया गया उसका कारोबार खूब फला फूला। चूंकि उसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में ही थे, इसलिए 5 साल पहले वो अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके वापस चला गया था और आजकल इस्लामाबाद सेटल था। सरमद ने आने से पहले उसको भी इत्तला कर दी थी। अब जब से वो आया था, मुसलसल सईद के बुलावे आ रहे थे। सरमद ने फिलहाल उसामा को वहां भेज दिया था ताकि पहले वो अच्छी तरह सईद के बिजनेस का जायजा ले ले, क्योंकि सईद ने उसे अपने बिजनेस में शरीक होने की दावत दी थी। बल्कि उसने तो उसके सामने और भी कई प्रपोजल रखे थे जिनके बारे में उसने फिलहाल गौर करने की जहमत ना की थी, लेकिन अब वो संजीदगी से उस बारे में सोच रहा था। घर में होने वाली अजीब साजिशी और दोगली सरगर्मियां उसे अपने फैसले जल्द अज जल्द अमल करने पर मजबूर कर रही थी। और उस रात जब अचानक ज़ैनब आंसू बहाती उसके कमरे में दाखिल हुई और वो उसकी शिकायतों पर तड़प के बहन से गिला करने गया, तो वहाँ से होने वाली गुफ्तगू सुन के उसने यकलक तो उस फैसले पर अमल कर लिया। हालांकि जिस वक्त ज़ैनब ने उसे अंतलीब और सबूही के तबसरे बताए तो सुनकर भी यकीन करने को तैयार ना था। पापा बस हो गया, आखिर हर चीज़ की कोई हद होती है, खुसूसन जिस दिन ये अंतलीब वगैरह आती हैं, तब तो मुझे इतना कुछ सुनना और सहना पड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेटा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बहन भाइयों के दरमियान मजाक और छेड़छाड़ चलती रहती है, उसे यूं दिल पर नहीं लेना चाहिए। उसने रोती हुई ज़ैनब को तसल्ली देने की कोशिश करते उसे गले से लगाया। हालांकि खुद हैरान हो रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो ज़ैनब जैसी मुतहमिल मिजाज लड़की यूं तड़प के रो रही है। पापा, ये मजाक है। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मेरी हर बात उनके लिए तमाशा है, ड्रामा है, ढकोसला है। मेरा शलवार कमीज पहनना उनके नज़दीक ड्रामा बाजी है। मेरा सर पर दुपट्टा ओढ़ना उन्हें नाटक लगता है। कभी मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं अपने मामा और पापा के साथ ड्रिंक कर लेती हूँ या छुप के अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। वाट उछला। बस पापा, अरे ये तो वो बातें हैं जिन्हें मैं कब से नज़रअंदाज करती आ रही हूँ, लेकिन कल से परसों पहले तो बेनिश मुझसे बड़ा दोस्ताना रवैया कायम करते हुए मुझसे ये उगलवाने की कोशिश करी थी कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं। उसके सर झुका के कहने पर सरमद भी नज़र झुका के रह गया। मुझे उसका बार बार कुरेदना बुरा लगा, फिर भी मैंने तहम्मुल और शाइस्तगी से उसे टाल दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कितनी झूठी है। उसने अपनी तरफ से पता नहीं क्या चटपटे किस्से बुब्बू की बेटियों को सुनाए कि कल से जब से वो आई हुई है उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। अंजलि बेनिश को मशवरा दे रही थी कि जब तक मैं यहाँ हूँ वो अपनी मम्मी के कमरे में रहा करे, वरना मेरी कंपनी उससे भी ख़राब कर देगी। और सुबह ही अपने भाई के बारे में खदशात जाहिर कर रही थी कि मैं उसे फांसने के चक्कर में हूँ। और पापा, ये सब बातें वो मेरे सामने करती है, मेरे साथ बैठ के। और उनकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी आप जानते हैं, सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन पापा, मैं आपकी बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन आपकी कमज़ोरियों की हिस्सेदार नहीं बनूंगी। मैं उनसे खुद निमट सकती थी, लेकिन मैं आपके पास आई हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि आप खुद पर होने वाली हर ज़्यादती सह जाते हैं, बड़ी से बड़ी बात पी जाते हैं। क्या आप मेरे साथ भी यही सब होने देंगे? आंखों में आंसू भरे उसने ऐसा सवाल किया कि सरमद तड़प के खड़ा हो गया। लंबे लंबे डग भरता मंसूर के कमरे की तरफ बढ़ा। जानता था जब नाजमा वहाँ रहने आए तो रात देर तक सबकी महफिल उसी के कमरे में लगा करती। डाइनिंग से गुजरता हुआ जब वो बड़े से लाउंज में पहुंचा जो उस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था, तो मंसूर के कमरे के अधखुले दरवाजे से आती गुफ्तगू में अपने नाम की तकरार सुनकर, वहीं थमकर नाजिमा के अल्फाज सुनकर तो दंग रह गया। आय हाय, क्या मेरे रफ़ी के लिए वही जमदारनी रह गई? सरमद को तो ज़रा हया ना आई, कैसे मुंह फाड़ के अपनी कमसूरत बेटी मेरे सामने रख दी। मैं तो सच पूछूं घबरा ही उठी। कैसे इनकार करती? दिल तो चाह रहा था कि एक तमाचा रसीद करूँ उस जलील के मुंह पर। और सरमद को लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचों की बौछार हो गई हो। सनसनाते रुखसारों के साथ वो दीवार का सारा लेकर खड़ा हो गया। खुद तो बेगैरत सारी उम्र ससुर के घर का कुत्ता बना रहा, अब अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए भी वही हरबा आजमा रहा है जो उसकी बीवी के लिए उसके बाप ने सोचा था। उसका ख्याल होगा मेरे बेटे को 7 समंदर पार ले जाएगा और अपनी दौलत की रखवाली के लिए उसे भी कुत्ता बना के रख देगा। जैसे मेरी माँ मरते दम तक बेटे की सूरत को तरसती रही, मैं भी बगैर उसे देखे मर जाऊं। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी दौलत पर। लेकिन बाजी, आप भाईजान से बात तो करती। फातिमा ने कहा, हो सकता है उनका इरादा ऐसा ना हो। मेरा मतलब है वो रफ़ी को घर दामाद बनाने के बजाय यहीं सेटल कर देते। तुम उल्टी पट्टियां मत पढ़ाओ। मंसूर ने उसे झिड़क के रख दिया। भाई साहब की आदत में अच्छी तरह जान चुका हूँ। वो किसी को दमड़ी देने के रवादार नहीं। हर वक्त यही रोने रोते रहे कि जो कमाता हूँ सब भेज देता हूँ। अरे इतने तगड़े ससुर के कारोबार पर जमे बैठे थे, कोई तो वजह थी। पता नहीं ससुर और बीवी से छुप छुपा के अंदर ही अंदर कितना माल अपना कर लिया हो।
यही देख लो, इतने सालों में पलट के इस बंगले में अपना हिस्सा नहीं मांगा, बल्कि वापस आकर पूछ गूछ करने की जहमत तक न की। हालांकि मैं तो कितना अरसा डरा रहा कि कहीं उनके आने से सारा खेल न बिगड़ जाए। अब्बा जी के बार बार कहने पर भी मैंने उनकी बीमारी की इत्तला वहां न दी और तदफीन से सिर्फ 1 घंटा पहले खबर भिजवाई कि कहीं वो आकर उनकी वसीयत के कागजात न मांग ले और उनके जाली होने का राज ना खुल जाए। लेकिन क्या वो आए? नहीं ना। उससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें 1.5 करोड़ के हाथ से निकलने का कोई अफसोस नहीं। वो तो वहां लंबे हाथ मार रहे थे। उसके इंकशाफ पर सरमट ढह गया। कितने साल उसने इस हकीकत से नजर चुराए रखी। जहन में बार बार पैदा होते इस ख्याल को वसवसा कह के जुटला देता और सख्ती से खुद को टोकता। अपने ही भाई पर शक तुफ है तुम पर, और उसका उस सबर, उसका दरगुजर करना किस काम आया? ये उसके उस दौर की कमाई थी जब उसे पैसा इतनी आसानी से हासिल नहीं होता था जितना अब होता है। बड़ी जान मारी थी उसने उस रकम के लिए। आज सब कुछ हासिल हो जाने के बाद भी उसे उस पूंजी के ज़ाय होने का अफसोस ना जाता था। शायद इसलिए भी कि ये सरमाया उसने भरोसा और एतमाद के हाथ गंवाया था। लेकिन मंसूर के नज़दीक उसकी चश्मपोशी की वजह क्या थी? ये उसने दिल पर हाथ रखकर फिर से कान कमरे से आती आवाज़ों की तरफ लगाए। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अमेरिका में करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद वो हम पर ज़ाहिर नहीं करते कि कहीं किसी भाई बहन को कुछ देना न पड़ जाए। तो इतनी तौफीक उन्हें कहाँ होगी कि बेटी को जहेज में बंगला और फैक्ट्री दे दे। वो तो दामाद को बतौर जहेज साथ ले जाने के चक्कर में है। मुझे भी फांसना चाह रहे थे। वो तो इमराना के दिमाग ने काम किया और जान छुड़ाई। अच्छा किया इमराना ने। जाहिर है मेरी बेटी भी अब तुम्हारे घर आएगी। उसका गुजारा ज़ैनब जैसी के साथ नहीं होने वाला। कहाँ मेरी घरेलू सी सीधी सादी बेटियां और कहाँ घाट घाट का पानी पीने वाली अमेरिकन। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं। ज़ैनब अच्छी लड़की है। फातिमा ने फिर से समझाने की कोशिश की। अमेरिका में पली बड़ी होने के बावजूद उसमें अच्छी आदत पाई जाती है। रहने दो तुम फातिमा, रहने दो। तुम तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहोगी। ज़ैनब जैसी लड़की हमारी तुम्हारी बेटियों की जैसी नहीं होती। उसकी माँ ने उसकी खाक तरबियत करनी होती। वो तो खुद किसी शराबी हबशन की औलाद थी। मेरी सुबूही ने खुद बताया है कि वो रोज़ रात को चोरी छुपे सूटे लगाती है। क्या खबर बोतल भी छुपा के रखी हो। अरे मैं तो कंवारी लड़की की चाल पहचान लेती हूँ। ये तो रोज़ कल्बों में रुलने वाली लगती है। तभी शक्ल पर लानत बरसती है। सरमद के आसाब मुंजमद हो गए। उसकी रगों में खून के बजाय लावा उबलने लगा। उसके बर्फ पड़ते पैर जम चुके थे। उसके अंदर बाहर एक ही सवाल की तकरार थी। क्यों? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? नाज़िमा ऐसा कैसे कह सकती है? मेरी ही माँ चाही है वो। कैसे वो मेरी बेटी के बारे में इतने बेबुनियाद इल्ज़ाम? बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया आपने बाजी। मैं तो छोटा हूँ, मुंह पर सच नहीं कह सकता। आप ही अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाती और खरी खरी उन्हें सुना देती। मंसूर के उकसाने पर नाज़िमा ने एहसान जताते हुए कहा, क्या करूं, आखिर है तो भाई। और फिर कहते कहते रुक गई। आखिर उसे अपनी बेटी भी तो ठिकाने लगाना थी उसामा के लिए। उसामा जो उसी हबशन का बेटा है, जिसका खून ज़ैनब की रगों में दौड़ रहा है। मेरी बेटी उनके लिए काली है तो अपनी बेटी मेरे लिए घर में देने के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? भाई मान गया हूँ। अपने भाई साहब को चाले चलना तो कोई उनसे सीखे। किस कदर चालाकी और मक्कारी से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। ये वही मंसूर था जो 2 रोज़ के उसे कह रहा था, भाईजान आप बहुत भोले हैं। दुनियादारी तो आपको छू के नहीं गुजरी। कोई आप सा सादा भी ना हो। मंसूर की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। खुद को संभालता डोलते कदमों के साथ कमरे में आ गया। हाँ, कोई मुझ सा भी ना हो। कमज़ोर, बेबस, बुज़दिल। मोहब्बत ने मुझे बुज़दिल बना दिया था। अपनों की मोहब्बत। मैं बुज़दिल ही तो था। डरता रहा मेरे किसी अमल से लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मुझे खुद से अलग ना कर दे। ज़ैनब सच कहती है कि जिनकी नाराज़गी के डर से आप दिल की बात ना कह सके, वो अपने कैसे हो सकते हैं? कम से कम इतना मजबूत तो बनना ही होगा कि अपनी बेटी की तरफ उठने वाली उंगलियां तोड़ के रख दूं। एक मोहब्बत ने उसे कमज़ोर बना दिया था तो एक मोहब्बत ने उसे मजबूत बना दिया। ये मोहब्बत उसकी बेटी की मोहब्बत थी। उसी मोहब्बत ने उसे फिर से उनका सामना करने पर उकसाया। उसके एकदम अंदर आ जाने से इमराना, मंसूर और नाजिमा के कहकहे थम गए। भाईजान आप अभी तक जाग रहे? सबसे पहले मंसूर ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और उठ खड़ा हुआ। हाँ, उसामा का फ़ोन आया था और अभी उससे प्रोग्राम फिक्स करने के बाद मैं तुम्हें बताने आया हूँ। क्या? वो चारों बेताबी से कह उठे। यही कि सुबह की फ़्लाइट से मैं और ज़ैनब इस्लामाबाद जा रहे। उसामा को वो शहर भी पसंद आया है और सईद का आइडिया भी। दरअसल मैं आपसे जिक्र करना भूल गया। मैं अपने दोस्त सईद के मशवरे पर इस्लामाबाद में एक 5 स्टार होटल खोलना चाहता हूँ। उस मकसद के लिए मैंने फैमिली समेत पाकिस्तान मुस्तकिलन शिफ्ट होने का इरादा किया है। और नाजिमा, तुमसे और मंसूर दोनों से माजूरत के साथ कहना चाहूँगा कि मेरे बेटे को सईद की बेटी उरूबा पसंद आ गई है, इसलिए तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी करना अब मेरे बस में नहीं। इतना कहकर उसने बारी बारी मंसूर और नाजिमा के चेहरे देखे। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। हालांकि तुम दोनों ने ही उसामा के लिए अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। एक तरह से अच्छा ही हुआ।
میں خود تذبذب کا شکار تھا کہ بینش اور اندلیب میں سے کس کا انتخاب کروں۔ ایک کو پسند کرتا ہوں تو دوسرے فریق کی ناراضگی کا خدشہ تھا، اور ویسے بھی مجھے تو کوئی درست مشورہ دینے والا ہی نہیں تھا۔ اگر منصور سے پوچھتا ہوں تو اس کی رائے کے مطابق اندلیب اور صبوحی میرے بیٹے کے لیے قطعی مناسب نہیں۔ کچھ ذکر تو کر رہا تھا ان دونوں کی تلخ مزاجی اور بد زبانی کا۔ اور بھئی میرے گھر کا ماحول تو بڑا پرسکون ہے، میں اس میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اس کے صاف صاف کہنے پر ناظمہ نے دانت کچکچاتے ہوئے منصور کو دیکھا، جو اتنی کھری سن لینے کے بعد آئیں بائیں شائع کر رہا تھا۔ سرمد نے مزید کہا، ادھر ناظمہ کی رائے بھی بینش کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں تھی کہ وہ دن میں ایک تنکا تک نہیں توڑتی، اور تو اور کئی سالوں سے میٹرک نہیں کر پا رہی، جبکہ اسامہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اس کا گزارا نان میٹرک کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرانہ نے کھا جانے والی نظروں سے ننت کو دیکھا، جس کو اعتماد میں لے کر ہی اس نے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ بینش 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہے۔ جاتے جاتے میں ایک دفعہ پھر آپ دونوں سے معذرت کروں گا۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ ہمارا رشتہ آئندہ نسلوں تک جڑ پکڑ جائے۔ زینب کا معاملہ تم دونوں کے آگے رکھنے کی بھی یہی وجہ تھی، ورنہ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں، لیکن اگر ایسا کچھ بھی طے نہ پا سکا تو خدا کی یہی مرضی ہوگی۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اس لیے میرا یقین ہے کہ اللہ بھی ہر کام میں اچھائی رکھتا ہے۔ عروبہ اچھے گھرانے کی تعلیم یافتہ پردے دار لڑکی ہے۔ یہ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی اقدار دیس میں رہنے والے لوگوں کی بنسبت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہاں کی سرد بے رحم ہواؤں کے ڈر سے ہم اپنی نسل کو یہاں زیادہ سنبھال کے بچا رکھتے ہیں۔ اسامہ کو ایسی حیادار اور مشرقی لڑکیاں پسند ہیں، اور میں بھی اپنی آئندہ نسل کے لیے ایسی بہو کا متلاشی تھا، اور بالکل یہی خیالات میرے امریکہ میں رہنے والے دوست انور کے ہیں۔ وہ بھی اپنی آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کے لیے ایک ایسی بہو کا خواہش مند ہے جو حسن صورت کی بجائے حسن سیرت سے مالا مال ہو، جو اپنی ستھری سوچ اور پاک کردار کے بل بوتے مغرب کی بے باک فضا میں بھی ایک آئیڈیل گھرانہ تشکیل دے سکے۔ اس لیے اس نے زینب کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اور کینیڈا کی پاکستان ایمبیسی میں اعلیٰ پوسٹ پر سفارت کار بھی ہے، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ میری خواہش تھی کہ اگر میں پاکستان شفٹ ہو رہا ہوں تو بہتر ہے کہ زینب بھی میرے پاس رہے، لیکن مجھے یہ جان کے بڑا دکھ ہوا کہ یہاں سب دل لبھانے والی صورتوں کے طلبگار ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ زینب نے قرآن مجید بما تفسیر کے پڑھ رکھا ہے، اور وہ باقاعدگی سے اسلامک سینٹر میں تبلیغی طرز کے لیے جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے اسی گھر میں بھیجوں جہاں اس کی ضرورت ہو، قدر ہو۔ اپنے مذہبی رجحان کی بدولت وہ بھی کسی دیندار شوہر کی آرزو مند ہے۔ یہ تو خدا کا ہی بنایا ہوا قانون ہے کہ دیندار کو دیندار، حیادار کو حیادار، اور پاک باز کو پاک باز ساتھ ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ناظمہ، منصور اور عمرانہ کے دعا ہوتے چہرے دیکھے۔ فاطمہ کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سکوت کو توڑنے میں پہل کی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھائی جان۔ اس کے لہجے میں حقیقی مسرت کی چھنکار تھی۔ واقعی آپ کا ایمان درست ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جو بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، آپ کے اور آپ کی اولاد کے حق میں تو بہتر ہی ہوا۔ سرمد نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کمرے سے نکل گیا۔ سامنے زینب چہرے پر ہزاروں سوال لیے کھڑی تھی۔ اس نے بیٹی کے شانے پر بازو دراز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ساری پیکنگ مکمل کر لو، ہم صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے۔ تو کیا یہ سب آپ نے بالکل سچ کہا؟ اس کے اس بیان کو انتقامی کارروائی سمجھ رہی تھی۔ تمہارے پاپا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زینب۔ مجھ میں بہت سی کمزوریاں ہوگی بیٹا، لیکن میں نے نہ تو کبھی کسی کو دکھ دینے کی کوشش کی، نہ ہی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا۔ ہمیشہ نیک نیتی سے خود سے وابستہ ہر شخص کو مطمئن رکھنے کی کوشش کی۔ شاید خدا کو میری یہی ادا پسند آ گئی ہو، تبھی تو اس نے مجھ پر ہمیشہ اپنا کرم رکھا، بے وطنی کا دکھ دیا تو رزق بھی بے حساب اتارا۔ بہن بھائیوں کی وفا تقدیر میں نہ تھی، مگر اس نے مجھے اس قابل تو بنایا کہ مرتے وقت میرے ماں باپ کے لبوں پر میرے لیے دعا ہوگی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، اسی لیے کہ میرے پاس ان کھوکھلے سہاروں کے بجائے دوستی، محبت اور اعتماد کے وہ مضبوط ستون ہیں جو خدا نے میرے ہر دکھ اور محرومی کے مداوع کے طور پر مجھے دیے ہیں۔ تم، اسامہ اور کلثوم، تم تینوں کا وجود ازالہ نہیں بلکہ انعام ہے میرے لیے۔ اس نے زینب کا ماتھا چوم لیا۔ اور تھوڑا سا دینا چاہیے تھا، مطلب اسامہ، کلثوم اور زینب، ان چاروں کا ایک ساتھ اچھا وقت بھی بتانا چاہیے تھا رائٹر نے۔ ناول بہت اچھی ہے، تلخ حقائق ہے اس ناول میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور سب کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا، بہتر سے بہترین بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں، اگر اس ناول سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی یا کوئی غم زدہ ہوا ہوگا، اس کے لیے دل سے معافی چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ ناول اچھی لگی، بہت اچھی لگی۔ کبھی کبھی ہمیں اس طرح کی ناولز بھی ریڈ کرنی چاہیے۔ بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہیں اس ناول میں،
آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ چلیے پھر سے خدا حافظ۔